السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں۔ اور میں اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، ہماری آہیں، ہماری اسکیاں اور ہمارے رونے کو قبول فرمائے، اور ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ اسلام میں نوجوانوں کی بہت ہی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام کے بیڑے کو پار کرنے میں نوجوانوں کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے نوجوانوں کو خوب سراہا ہے اور ان کی ستائش کی ہے، ان کی تعریف کی ہے، کیونکہ نوجوان ایک ایسی طاقت ہے جو مشکل سے مشکل چیز کو بھی آسان کر سکتی ہے، اور اسلام کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ نوجوانوں نے ایسے عین موقع پر جہاں اسلام کے لیے بہت ہی خطرناک چیتاونیاں تھیں، وہاں پر نوجوانوں نے آگے بڑھ کر اپنا رول ادا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو اپنے قریب رکھا اور نوجوانوں کی ہمیشہ تربیت کی، ان پر نگرانی کی اور ان کی ہمت افزائی کی۔ نوجوان یہ لفظ خود اپنے اندر بہت ساری پھرتی اور چستی رکھا ہوا ہے۔ نوجوان یعنی ایسا جوان، ایسی طاقت جو اس کے اندر ہمیشہ تیار رہتی ہے، ہمیشہ نئی رہتی ہے۔ اور عربی میں بھی نوجوان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے شباب۔ یہ لفظ شب یشب سے بنا ہوا ہے۔ شب یشب کا معنی آگ لگانا، تو نوجوان وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر آگ لگانے کی صلاحیت، اپنے اندر تبدیلی لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو نوجوان ایک تلوار کی طرح ہیں، اگر انہیں ٹھیک سے استعمال نہ کیا جائے تو یہ خود اپنے آپ کو نقصان کر لیتے ہیں۔ تو نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بڑوں کی نگرانی میں رہیں، عمر رسیدہ تجربے کار لوگوں کی رقابت میں رہیں، تاکہ وہ اپنی ہمت کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرے، اپنی طاقت اور اپنی چستی اور اپنی پھرتی کا صحیح استعمال کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو نوجوان آئے، آ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مال غنیمت میں سے ہمیں بھی کچھ دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اوپر اور نیچے دیکھا، بھرپور انداز سے دیکھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تو اچھے ہٹھے کٹے نوجوان ہو، تمہیں مانگنے کی کیا ضرورت، میں تمہیں مال غنیمت میں سے کچھ بھی نہیں دینے والا ہوں، جاؤ جا کر محنت کرو، کماؤ، اللہ تمہاری محنت میں برکت ڈالیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مانگنے پر نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ لے لو خوش رہو، ہم نے سب کو دیا تو تمہیں بھی دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کی پراپر تربیت ہو، یہ مانگ کر لے کر عادت ڈال لینا، دوسروں کے پاس ہاتھ پھیلا کے
مانگنا, کبھی قرض مانگنا, کبھی بھیک مانگنا, یہ نوجوانوں کے لیے زیبا نہیں دیتی اور شریعت اسے مانتی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی, کہا کہ جاؤ جا کے محنت کرو. ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک نوجوان کو بڑی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے. پھر گئے, پھر ظہر کے بعد آئے تو دیکھا کہ وہ نوجوان نہیں بیٹھا ہوا ہے, اور دوسرے دن بھی بالکل وہ نوجوان وہیں بیٹھا ہوا تھا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ اے امیر المؤمنین, میں پورا عبادت کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہوں, میں صرف عبادت کرتا ہوں. پوچھا کہ کون کھلاتے ہیں, کیسے کھاتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ ایک میرا بھائی ہے جو بازاروں میں محنت کرتا ہے, وہ کماتا ہے اور وہ مجھ پر خرچ کرتا ہے. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ وہ تم سے بہتر ہے, کہا کہ وہ تم سے بہتر ہے کہ وہ بازاروں میں جاتا ہے, محنت بھی کرتا ہے, عبادت بھی کرتا ہے, کماتا بھی ہے, اور ایک تم ہو کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو عبادت کرنے کے لیے. اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہیں. اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ تم عبادت بھی کرو اور دنیا کی ضروریات کو بھی پورا کرو. صرف عبادت کے لیے ڈیڈیکیٹ ہونا یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے, اس میں کوئی بڑی چیلنج کی بات نہیں. بڑی چیلنج کی بات اس میں ہے کہ لوگوں کے درمیان تم رہو, ان کی باتوں کو سنو اور ان کی ضروریات کو پوری کرو اور خود کی ضروریات کو پوری کرو اور ان کے درمیان رہتے ہوئے ان پر صبر کرتے ہوئے زندگی بتاؤ. یہی چیلنج ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی ہمیشہ تربیت کی. ایک نہیں, دو نہیں, کئی ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ٹھیک ڈھنگ سے انہیں راستے میں ڈالا اور انہیں بھٹکنے نہیں دیا. یہاں تک کہ ہم ابو امامہ ایک ہی روایت میں دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے, مجلس میں دور سے ٹھہر کے چیخ کر کہتا ہے, یا رسول اللہ اذن لی بالزنا. کیونکہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زنا نعوذ باللہ یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. یہ عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں یہ بات سناتے رہتے ہیں. تو اس نوجوان نے چونکہ بات بار بار سنی تو گویا کہ اسے ایک چیز رکاوٹ ڈال رہی تھی, ایک چیز اسے بے قراری کر رہی تھی. تو سیدھے مجلس میں آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے, یا رسول اللہ اذن لی بالزنا, اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے. نعوذ باللہ. تو بعض جو صحابہ تھے انہوں نے جب اس کی بات سنی تو سبوں نے کہا, ماں یہ کیا کہہ رہا ہے آدمی, اس کی زبان کو بند کرو, مجلس میں اتنی اونچی آواز سے ایسی باتیں کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا کہ قریب آ جاؤ. تو نوجوان قریب آ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ. تو نوجوان بیٹھ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اترضاہ لامک, یہ جو زنا کی اجازت تم مانگ رہے ہو, یہ زنا نعوذ باللہ ایک عورت سے ہوتا ہے, کیا تم وہ چیز تمہارے ماں کے لیے پسند کرو گے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں. تو کہا کہ لوگوں بھی اپنی ماؤں کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے. پھر پوچھا کہ کیا اترضاہ لابنتک, کیا تو تیری بیٹی کے لیے یہ چیز پسند کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اترضاہ لاختک, کیا تو تیری بہن کے لیے چیز پسند کرے گا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے. پھر کہا اترضاہ لخالتک, کیا تو یہ چیز تیری خالہ کے لیے پسند کرے گا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ بھی اپنی خالوں کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے. پھر پوچھا اترضاہ لعمتک, کیا تو تیری پھوپھی کے لیے چیز پسند کرے گا؟ تو نوجوان نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ, میں اس چیز کو نہیں پسند کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ بھی اپنی پھوپھیوں کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں سے 5 اہم رشتہ داروں کے نام ذکر کیے. اس کے بعد اس نوجوان سے کہا کہ جب لوگ جس چیز کو پسند نہیں کرتے, تم کیسے دوسروں کے لیے چیز پسند کر سکتے ہو؟ اس کے بعد اس نوجوان کے سینے میں ہاتھ مارا اور اس کے بعد اس کے حق میں دعا کہا اللہم حسن فرجک, اے اللہ اس آدمی کے سینے کو صاف کر, اس آدمی کے سینے کے اندر جو برائیوں کی خواہشات پھیل گئی ہیں ان خواہشات کو اے اللہ صاف کر, اے اللہ اس کے شرمگاہ کی حفاظت کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے حق میں دعا کی. تو اس نوجوان جب وہ اٹھ کے جا رہا تھا تو دل میں اس کے اندر جو گندی خواہشات, برے سوچ تھی, سب چلی جاتی ہے الحمدللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ہمیشہ اپنے قریب رکھا اور ان کی ضروریات کو پوری کی. ایک مرتبہ ایک لڑائی کے موقع پر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جن کی عمریں 15 سے نیچی ہیں وہ ہمارے ساتھ میدان میں نہیں آ سکتے. تو اتنے میں ایک صحابی جو ابھی ان کی عمر 15 سے چھوٹی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ صاحب ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا عمر ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میری عمر 13-14 کے آس پاس ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے صفوں سے نکال دو. تو اس نوجوان نے ایک دوسرے نوجوان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو اسے اجازت دی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں وہ بڑی عمر کا ہے. تو اس نوجوان نے کہا کہ میں تو اسے پھٹک سکتا ہوں لڑائی میں میں اسے نیچے گرا سکتا ہوں، میں اسے طاقتور ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو دونوں کشتی لڑو، دیکھتے ہیں کہ کون طاقتور ہے. تو دونوں کشتی لڑتے ہیں تو وہ جو کم عمر کا لڑکا تھا وہ بڑے عمر لڑکے کو پٹخ دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دونوں ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نوجوانوں کے ساتھ رہے اور نوجوانوں کو پسند کیا. اور بعض نوجوان انہیں اتنے اپنے قریب رکھا کہ ہر بات انہیں سناتے تھے. جیسے عبداللہ بن عباس، اگرچہ کہ بڑے کم سن چھوٹی عمر تھی ان کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی سواری میں ساتھ بٹھایا، ساتھ لے کے چلتے تھے اور ساتھ ہمیشہ اس کے لیے نصیحتیں کرتے تھے. اور اس کے بعد اسامہ بن زید، اللہ اکبر، یہ صحابی کا تو کیا کہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایسی محبت کا اظہار کیا، کسی بھی انسان کے لیے ایسی محبت کا اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو پسند کیا. اور قرآن میں بھی اللہ نے نوجوانوں کو لے کر بہت اچھی باتیں بتائی ہیں. قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور جب وہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ جو سفر طے کرتے ہیں اور خضر علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں جو ہم سنتے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح موسیٰ کا نوجوان لڑکا، موسیٰ کا لونڈا، اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے. تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہیں، آگے چل کے یوشع بن نون بنتے ہیں. اللہ اکبر. تو نوجوان ان کی بہت 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 بڑی اہمیت ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں نوجوان ایسی ان کی حالت ہو گئی ہے کہ وہ ایک ایسے راستے میں چل رہے ہیں انہیں خود پتہ نہیں کہ وہ کہاں چل رہے ہیں. اور نوجوان یہ اپنی پوری طاقت ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ نے انہیں چستی یا پھرتی اس لیے دی تاکہ چند چیزوں کو سیکھیں اور اپنے دل و دماغ، اپنے صحت کی حفاظت کریں. لیکن افسوس جب ہم اس معاشرے میں نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ یہ نوجوان طاقت ہماری امت کی ضائع ہو رہی ہے. کبھی کوئی برائی میں پڑا ہوا ہے، کوئی گانجا افیم ان چیزوں کو اختیار کیا ہوا ہے، کوئی ہر قسم کی برائی میں پڑا ہوا ہے. ایسے لگتا ہے کہ اسے نوجوانی کی اس نعمت کو اس نے صرف برائی کے لیے استعمال کی ہوئی ہے. اور معاشرے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، بلکہ یہی کہا جاتا ہے کہ تم نوجوان ہو، لائف کو انجوائے کرو، ایک مرتبہ تمہیں زندگی ملے گی، اس کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے، تو لہٰذا تم لائف کو انجوائے کرو. یہی باتیں سکھائی جاتی ہیں. یہ شیطان کی روایتیں ہیں اور برباد کر کے رکھ دیا نوجوان نسل کو ایسی باتیں. تو اللہ حفاظت فرمائے. تو آج آپ کے سامنے میں اسی قسم کے ایک نوجوان کی زندگی پیش کرنے والا ہوں. اگرچہ کہ وہ نوجوان گمنام ہے، نوجوان کا نام نہیں معلوم، پتہ نہیں معلوم، اس کی عمر کا پتہ نہیں، لیکن اس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے. یہ واقعہ مسلم کی روایت ہے جس میں صہیب راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قصہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے قصے سناتے تھے، خاص طور پر بنی اسرائیل کے قصے بہت سناتے تھے. ہم بخاری اور مسلم کا مطالعہ کریں گے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسی کتابیں، بعض ایسے ابواب ہیں جن میں صرف بنی اسرائیل کی واقعات کی تفصیل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بنی اسرائیل کو لے کر واقعات سناتے رہتے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل بالکل ہماری قریبی قوم ہے اور دونوں کے اندر بہت سارے ایسے گوشے ہیں جو سملر ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس امت کو بنی اسرائیل کے قصے سنایا. تو بنی اسرائیل کا قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک بہت ہی ظالم بادشاہ ہوا کرتا تھا. ایسا ظالم بادشاہ کہ پوری بستی کو اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا. اس کا ظلم یہ تھا کہ پبلک کو مارتا، پیٹتا، ان کے مال کو ہڑپتا اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اور ان سے کہتا کہ تمہیں چاہیے کہ میری عبادت کریں، نعوذ باللہ، میں تمہارا خدا ہوں، نعوذ باللہ. جیسے فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو یہ ظالم بھی اپنی قوم کے اندر ایسی باتیں پھیلاتا تھا. قوم والوں سے کہتا تھا کہ تم کوئی
دوسرے خدا کی عبادت نہیں کرو گے، تم میری ہی عبادت کرو گے، میں ہی تمہاری ضروریات پوری کرتا ہوں۔ تو جب لوگ دیکھتے ہیں کہ انسان ہے اور انہیں معلوم ہے کہ انسان کی کیا لیمیٹیشنز ہیں، انسان کی کیا طاقت ہیں، سب جانتے ہیں، اگرچہ کہ فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہا، لیکن جو بھی ان کے منسٹر تھے سب کو معلوم ہے کہ ایک جھوٹ ہے، لیکن اس کے ڈر کی وجہ سے خاموش ہوا کرتے تھے۔ تو جب انسان خدا کی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس ظالم بادشاہ نے اس نقطے کو دور کرنے کے لیے، اس شبہ کو دور کرنے کے لیے، اس نے جادوگروں کو استعمال کیا، جادوگروں کو اپنے قریب کیا، اور جادوگروں کے ذریعے سے بعض باتیں معلوم کر لیتا اور عوام کے درمیان جاتا، جا کر کہتا کہ اے فلان، کل تم نے ایسے کام کیے، فلان تم نے یہ چیز سوچ رکھی ہے، تم نے ایسا کام کیا، تم نے یہ کیا۔ تو جب لوگوں کے درمیان چھپی ہوئی باتوں کو بولتا ہے، آنے والی باتوں کو بولتا ہے، تو نوجوان اور پبلک کیا کرتی ہے؟ پبلک اس بات کو سن کر تعجب میں پڑ جاتی ہے کہ بھائی یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو ہو نہ ہو یہ اس کے اندر خدائی ہے، پبلک یہ سوچ لیتی ہے۔ تو اس نے جادوگروں کو استعمال کیا، خاص طور پر اس کے پاس ایک بہت ہی بڑا جادوگر تھا، نعوذ باللہ، بہت ہی بڑا جادوگر، مضبوط جادوگر۔ وہ جنوں کو استعمال کرتا اور دوسرے ٹیکٹکس استعمال کرتا اور عوام کی باتوں کو لا کر اس بادشاہ کو سناتے رہتا۔ عزیز ساتھیو، یہ جادوگری جو ہے یہ بہت ہی بدترین مصیبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 بڑی بڑی گناہیں ہیں جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں، انسانیت کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلا شرک، سب سے بڑی نحوست شرک ہے، اس سے بڑی بلا دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ غیر اللہ کے سامنے سر ٹیکنا، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارنا، مدد کو مانگنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سبحانہ و تعالی دوسرے گناہوں کو معاف کرتا ہے لیکن شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ مشرکین کے لیے ہمیشہ جہنم ٹھکانہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السحر، جادوگری۔ سحر حقیقت میں یہ لفظ سحر یسحر، سحرن سے نکلا ہے۔ سحر کہتے ہیں رات کے آخری حصے کو، صبح ہونے سے پہلے جو پہر ہوتا ہے، اس پہر کو سحر کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم سحری کہتے ہیں، سحری کھانا، کیونکہ اس وقت اٹھ کے کھاتے ہیں تو اسے سحور یا پھر تسحر کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ وقت سے جڑی ہوئی چیز ہے، اس وقت میں جب آدمی کھاتا ہے تو اسے سحری کہتے ہیں۔ تو اس لیے جادوگری کو سحر عربی میں کہا گیا کہ عام طور پر جادوگر اسی موقع کی تلاش میں رہتے، اس موقع پر رات انتہائی کالی ہو جاتی ہے اور جب چاند نہ ہو تو انتہائی کالی رات میں یہ اپنی حرکتیں کرتے ہیں، یہ اپنے منتر پڑھتے ہیں اور شیطان کو پکارتے ہیں، بعض ظالم جنوں کو پکارتے ہیں، ان کے نام بلاتے ہیں۔ تو وہ کھنڈیروں میں، جھیلوں میں جہاں پر انسان کا چلن نہ ہو، ایسی جگہیں، ایسی جو ہے چیزیں آتی ہیں، ایسے جن آتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ اتفاق کرتا ہے کہ میں تمہیں بس چند چیزوں کو دوں گا، تم مجھے چند چیز دینا۔ اس طریقے سے وہ جنوں کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش کرتا ہے اور جنوں کے ذریعے سے وہ بہت سارے کام کرتا ہے۔ اگرچہ کہ یہ کرنے والا جو جادوگر ہے اسے بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے، آسان چیز نہیں، بہت ساری، یعنی اتنی بے حیائی، اتنی گندگی اسے کرنی پڑتی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وہ پہلے تو شرک میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، باقاعدہ وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے اور شیطان جو اسے مانگتا ہے یہ اسے کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور خاص طور پر اسلام کی تعلیمات کی توہین، نماز کی توہین، اللہ کی کتاب کی توہین، یہ جب آدمی ایسی برائی میں ملوث ہوتا ہے، انتہائی گندا ہو جاتا ہے، تو شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو نعوذ باللہ ایسے ایسے واقعات ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے جادوگری اور جادوگروں کو لے کر۔ تو جادوگر جو ہوتا ہے، یہ جو جادوگری جو ہوتی ہے، اس میں باقاعدہ شیطان کی عبادت ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ جادوگری کرنا حالانکہ کوئی آسان چیز نہیں، لیکن آج ہمارے معاشرے میں مشائخوں کا غول ہے، ہر ایرا غیرہ اپنے آپ کو مشائخ کہتا ہے۔ پہلے تو یہ چیز حرام ہے، پہلے تو چیز یہ گندی ہے، اب اس میں بھی دھوکے دینے والے ہیں، اس میں بھی فیک جادوگر ہیں۔ انہیں جادوگری تو آتی نہیں، لیکن لوگوں کے درمیان انہیں بعض چیزیں پڑھنے آ جاتی ہیں، بعض منتر پڑھ لیتے ہیں اور لوگوں کو ٹھکاتے پھرتے ہیں۔
پہلے سے گمراہی، اب اس میں گمراہی پر گمراہی کہ ایسے فیک جادوگر ہیں ہمارے معاشرے میں. آپ 100 جادوگر ہیں تو جان لیجئے کہ اس میں 99 فیک ہیں. ایسا نہیں ہوتا، تو اس میں ایک کوئی صحیح نکل آتا ہے، نعوذ باللہ. اب وہ تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ معاشرہ ہمارا فیک معاشرہ ہو گیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. اور خاص طور پر عورتیں انہیں بڑی آسانی سے پھنساتے ہیں. میں نے بعض مشائخ کو دیکھا، وہ بازاروں میں مارکیٹنگ کرتے ہیں. کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے تو سلام کرتے ہیں، وہ آدمی وعلیکم السلام کہتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں مسئلہ ہے، آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ آپ کا مسئلہ آپ کی بیوی سے ہے. کس کا مسئلہ نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں. تو جو ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ تمہیں جو ہے پیسوں کا کچھ مسئلہ ہے، تمہیں طبیعت کا کچھ مسئلہ ہے. تو ہر جگہ مسائل ہوتے ہی ہیں. وہ آدمی ہاں ہاں کہتا ہے اور اس کے بعد اسے کہتا ہے کہ میرے پاس آپ کے لیے حل ہے. کیا حل بھائی؟ حل یہ ہے کہ آپ فلاں وقت ہمارے حلقے میں آنا پڑے گا، ہماری مجلس جمع ہوتی ہے، اس مجلس میں آپ آ جائیں. تو اگر وہ کمزور عقیدہ والا ہوتا ہے، وہ توحید نہیں سنا ہے، دین نہیں جانتا ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں اس کی تعداد بڑی ہوتی ہے، وہ سیدھے وہ مشائخ کے یہاں پہنچ جاتا ہے اور مجلس جمائی جاتی ہے. اس میں الگ الگ آوازیں نکالی جاتی ہیں، الگ الگ باتیں ہوتی ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، پھولوں کا عطر کا جو ہے دورہ چلتا ہے. اور اس کے بعد یہ آدمی اس ماحول کو دیکھ کر پھنستے ہوئے جاتا ہے. اور مشائخ اس کے بعد بڑی آسانی سے، جیسے مچھر، یہ جو مچھر ہوتا ہے دنیا کا سب سے ذہین حیوان ہے. یہ جو مچھر ہے اس سے بڑا ذہین کوئی حیوان دنیا میں نہیں ہے نا. یہ جو چباتا ہے خون چوسنے کے لیے، اس میں 6 کانٹے ہوتے ہیں. اس میں ایک کانٹے سے تھوکتا ہے اور ایک کانٹے سے چوستا ہے اور ایک کانٹے سے اس علاقے کو سن کرتا ہے. اتنا سب کچھ کرتا ہے صرف 1-2 سیکنڈ میں. وہ جب بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے ساتھ پہلے تھوکتا ہے، وہ جب اڑ جاتا ہے تو آپ کو اسے کھجلی ہوتی کھجاتے ہیں. اگر آپ سوئی بھی چبائیں نا اتنا جلن نہیں ہوگا، لیکن اس کے کاٹنے پر اتنا جلن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ایسڈ تھوکتا ہے. وہ ایسڈ اس لیے تھوکتا ہے کیونکہ وہاں بلڈ کلاٹ نہ ہو جائیں. بلڈ کلاٹ ہو تو صاحب کو خون نہیں پی سکتے، تو اس لیے وہ ادھر تھوک کے بلڈ کلاٹ کو جو ہے ہٹاتا ہے اور فری فلو کر دیتا ہے خون کا. اس کے بعد بہت دیر تک چوستے رہتا ہے. اب جب آپ کو اثر اس وقت ہوتا ہے بلڈ کلاٹنگ شروع ہو جائے تو آپ کھجاتے ہیں تو وہ صاحب پی کے اڑ گئے، ہے نا. تو یہ پہلے بیٹھ کے پورا سچویشن ریڈی کرتا ہے وہ، اور اس کے بعد آپ کے کانوں سے گھومتا ہے، آپ کے سامنے سے گھومتا ہے اور ایسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں آپ کی نظر نہ پڑے. اس لیے سائنسدان کہتے ہیں کہ انسانیت کا سب سے بڑا قاتل یہ مچھر ہے. اتنے انسانوں کو اس نے مارا ہے، کسی مخلوق نے نہیں مارا ہے، اتنا بڑا قاتل ہے. اچھا ٹھیک ہے، مچھر کی بات اس لیے کی، یہ جو جادوگر ہیں یہ بالکل ایسے ہی آدمی آنے کے بعد اس کے دیکھ کر اس کے سینے میں بیٹھ جاتے ہیں. اب اس کے بعد اسے نتھارتے رہتے ہیں، ماہانہ اتنا دو، سالانہ اتنا دو. اس کے شکنجے سے اسے بچنا مشکل نہیں ہوتا. پورا اسے کنگال کر کے جب معلوم ہوا مشائخ کو کہ صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ جائیے، اب اچھے ہیں، یا پھر اسے دھتکار کے نکال دیتے ہیں. تو پیسوں کے لیے کمرشل ایکٹیویٹیز ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں، بہت سارے ایسے چلتے ہیں. تو یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ نعوذ باللہ اللہ کی نظر میں سب سے منحوس ہوتے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جادوگر کا حکم اسے قتل کرنا ہے، السیف. اور علی بن ابی طالب کے زمانے میں اس پر خوب عمل ہوا. جہاں کہیں بھی جادوگر پھنسا اسے سیدھے لائے، اسے توبہ کرنے کو کہا. اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو اس کے سر کو قلم کر دیا گیا، کیونکہ جادوگر کے مرنے سے کئی لوگوں کی پریشانیاں میں حل پیدا ہوتی ہیں. تو نعوذ باللہ یہ جو جادوگری ہے یہ بدترین چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا من اتا کاہنا او عرافا فصدق بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. اگر کوئی کاہن کے پاس آئے اور اگر کوئی نجومی کے پاس آئے، یہ سب جادوگری کے اقسام ہیں. بعض آپ کی ہتھیلی دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ کی ہتھیلی کے جو لائنز ہیں یہ لائنز اس طرف چلے گئے ہیں، یہ لائنز اس طرف چلے گئے ہیں، ایسا چلے جائے تو آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، ایسا چلے جائے تو آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. اب آپ کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے بعد وہ سولوشنز دکھاتے ہیں، اس میں ان کی جو کمرشل ضروریات بھی پوری کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے یہ لائنز درست ہوں گے، ہے نا. اب اس کے بعد بعض ہوتے ہیں جو نجوم کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے اعمال یہ ستاروں سے جڑے ہوئے ہیں، فلاں وقت فلاں ستارہ نکلے تو فلاں فلاں لوگوں کو تکلیف ہوگی، ہے نا. بندوں کے اعمال کو ستاروں سے جوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ پورے اعمال ستاروں سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ اتنا بڑا کمرشل فیلڈ ہے کہ ٹی وی چینلز ہیں اس کے لیے، مستقل ٹی وی چینلز ہیں، اور ٹی وی چینل میں باقاعدہ اگر آپ اپنا نام وغیرہ بھیجیں گے تو وہاں پر ایک ظالم بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ نام آپ کا سن کے اب ٹی وی چینل میں آپ کے لیے انگوٹیاں ڈیزائڈ کرے گا کہ آپ فلاں پتھر پہنے اور فلاں انگوٹی میں فلاں چیز رکھیں تو آپ کا کنیکشن ٹھیک رہے گا.
آپ جو ہے سیدھے ستاروں سے اچھے اچھے کریکشنز کر سکتے ہیں. آپ کو فلاں پتھر پہننا ہے، فلاں پتھر پہننا ہے. یہ بڑا کمرشل بہت بڑا سیکٹر ہے، کروڑا پیسے اس میں کھا پائے جاتے ہیں. اور خاص طور پر ہندوؤں کے درمیان یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ان کے اعتقادات ایسے اعتقادات ہیں کہ یہ انہیں لے کے جا کے جھنگوروں کا پیش کیا جائے تو جھنگر بھی کہیں گے کہ یہ ایمان ہم قبول نہیں کرتے. یہ کیسا ایمان ہے؟ تم نے تو ہر چیز میں اپنا ایمان اٹکا ہوا ہے. جھنگوروں سے کہیں گے کہ بھئی آپ اس کو قبول کر لو، اس کے ایمان والے بن جاؤ، تو وہ کہیں گے کہ یہ ہم نہیں مانتے، اس کے اندر بہت دشواریاں ہیں. یہ مسائل ہیں. تو بہرحال جادوگری ایک انتہائی نحوست والی چیز ہے، نعوذ باللہ. اور کئی لوگوں کے پریشانی اور کئی لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ اسے کیسے بچا جائے. اسے بچنے کے لیے بہت ہے آسان طریقہ ہے. آپ فجر کی نماز پابندی سے پڑھیے، نمازیں پابندی سے پڑھیے، صبح اور شام کے ذکر و اذکار کا ورد کرتے رہیے. آیت الکرسی، معوذتین، سورۃ الاخلاص، اسے آدمی پڑھتا رہے گا تو کوئی بلا کوئی مصیبت اس کے قریب نہیں آتی. الحمدللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تو ہماری بات نکلی کہ 7 بڑے گناہوں میں سے دوسرا گناہ یہ جادوگری ہے. اور نمبر 3 میں آتا ہے قتل کرنا ناحق، اور نمبر 4 میں آتا ہے سود کا کھانا، اور نمبر 5 میں آتا ہے کہ لوگوں پر بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا، اور اس کے بعد جہاد کے میدان سے دوڑ کر بھاگنا، اور اس کے بعد یتیم کا مال کھانا. یہ 7 بڑے بڑے گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اس پر نمبر 2 درجے میں جادوگری کا ذکر کیا، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے پسند نہیں کرتا ہے، اور یہ پورا شیطانی عمل ہے. میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دنیا میں آپ جو بھی کشمکش دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی دشمنی طاقت ہیں، جتنے بھی جو اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی جو طاقتیں جو ہیں، یاد رکھ لیجئے باقاعدہ شیطان سے وہ لوگ مدد مانگتے ہیں. اب دنیا میں جو لڑائی چل رہی ہے وہ کوئی مسلمان اور غیر مسلمان سے نہیں، دنیا میں لڑائی چل رہی ہے مسلمان اور شیطان سے. اور جتنے بھی آپ طاقتیں دیکھ رہے ہیں جو مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس باقاعدہ شیطان کی مدد آتی ہے. نعوذ باللہ، یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں. اور یورپ کے اندر سیٹنسٹ نامی ایک فرقہ ہے جو باقاعدہ شیطان کی عبادت کرتا ہے. نعوذ باللہ. اور وہ کالے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، اور بہت سارے یہ جو فلموں میں کام کرتے ہیں ان کا ان لوگوں سے تعلق ہے. نعوذ باللہ. تو شیطان باقاعدہ اپنے چھیلوں کو رکھا ہوا ہے، باقاعدہ اپنے چھیلوں کو پال رہا ہے، اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں پر حملہ کیا جاتا ہے. یہاں تک کہتے ہیں کہ انہیں بیت المقدس اس لیے نہیں چاہیے کہ وہاں پر یہ سولومان ٹیمپل بننا چاہتے ہیں. یہ تو دھوکہ ہے جو لوگوں کو دے رہے ہیں. کسی بھی قسم کی عبادت گاہ بننا یہ اچھی چیز ہے، یہ ثواب کا کام ہے. تو یہ لوگ کیوں مسلمانوں کی مسجد کو توڑ کر وہاں پر اپنا سولومان ٹیمپل بنانا چاہیں گے؟ یہ لوگ یہ تھوڑی عبادت کرتے ہیں، یہ تھوڑی دیندار ہیں، ان کے پاس تھوڑی دین کی اہمیت ہے، تھوڑی اللہ کا ڈر ہے، لیکن یہ کیوں چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ مسجد کو ڈھایا جائے؟ کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جادوئی نسخوں کو یہیں چھپایا تھا، اور ایک زمانے میں ان کے بعض فرقوں کو یہ بعض نسخے مل گئے تھے جس کے ذریعے سے زمین میں انہیں طاقت ملی اور ڈھیر ساری چیزیں انہیں سیکھنے کو ملی. شیطان نے انہیں بہت ساری چیزوں کو سکھایا، بہت ساری چیزوں کی دریافت شیطان نے کروائی، تو وہ بعض نسخوں کے ذریعے سے انہیں طاقت ملی. تو یہ چاہتے ہیں کہ پورے نسخوں کو ہڑپ لیں تاکہ زمین میں انتہائی فتنہ پھیلے. اس لیے چاہتے ہیں کہ اس مسجد کو ڈھا دیں، وہ اندر سے نکال لیں. انہیں کوئی مسجد بنانے کی خواہش نہیں ہے، انہیں کوئی جو ہے دینی جذبہ نہیں ہے. یہ سب شیطان کے چھیلے ہیں، کیونکہ خود یہود، خود عیسائی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سولومن ٹیمپل تھا ہی نہیں، مسجدوں کو توڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اس کے باوجود یہ لوگ کرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ نیچے یہ جادوئی نسخے ہیں، انہیں نکال لیا جائے تو اور انہیں شیطان کی مدد ملے گی. نعوذ باللہ. اور بعض ایسے لوگ ہیں، ساری دنیا کے بڑے بڑے جتنے بھی سردار ہیں، جتنے بھی لیڈرز ہیں، انہیں ایک گروپ پہ جمایا جاتا ہے، وہاں پر باقاعدہ انتہائی بدترین طور پر شیطان کی عبادت کی جاتی ہے. نعوذ باللہ. بہت ساری تفصیل ہے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ شیطان اور مسلمانوں کی لڑائی ہے، مسلمان اور غیر مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے، مسلمان اور کفار کی لڑائی نہیں ہے. سیدھے شیطان میدان میں اترا ہوا ہے، وہ اپنے چھیلے پالتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو شیطان ہے سمندر میں اپنا عرش لگاتا ہے اور اپنے چھیلوں کو زمین میں بھیجتا ہے. یہ چھیلے جاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر کے آتے ہیں، اور بعض آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے درمیان ایسے کیا، کسی سے زنا کروایا، کسی سے شراب پلایا. ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے خاندان میں پھوٹ ڈالی، تو وہ شیطان کہتا ہے کہ تم نے بہت ہی اچھا کیا، چلو میرے بازو بیٹھ جاؤ.
تو شیطان باقاعدہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ شیطان کی طاقت سے ہرگز بچ نہیں سکتے، شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم. شیطان انسانوں سے کئی درجے طاقتور ہے، ہم سے کئی درجے وہ علم رکھتا ہے، اور 24/7 کام کرتا ہے. تو اگر شیطان سے بچنا ہے تو ہماری طاقت نہیں چلنے والی ہے. شیطان سے بچنا ہے تو اللہ ہی کی طرف رجوع کریں. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ کہتے ہیں، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ بڑے بڑے شیطانوں کو اسے روک دیا جاتا ہے. جو ہے اللہ کا یہ فضل و احسان ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ یہ جو اعوذ باللہ ہے اس کی طاقت بیان کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا سیناریو پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لاچار لاغیر ایک انسان ہے، اسے مارنے کے لیے پورے شیاطین اسے دوڑاتے ہیں، اور شیاطین ان کی بڑی بڑی طاقتیں، بڑے مضبوط ہیں، دیو ہیکل ہیں، وہ شیطان کو بڑی آسانی سے کچا چھپا دیں گے، اتنی ان کی طاقت ہے. یہ اس انسان کو کھدڑاتے ہیں، یہ انسان بھاگتا ہے اور آگے جا کے وہ ایک قلعے میں جا کے اندر سے بند کر لیتا ہے. یہ شیاطین آتے ہیں، قلعے کے اندر جا نہیں پاتے. تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے، یہ جو بھگا رہے تھے یہ شیاطین ہے، اور جس قلعے میں یہ چلا گیا یہ قلعہ اعوذ باللہ کا قلعہ ہے، یہ اللہ کا قلعہ ہے جسے شیاطین توڑ نہیں سکتے. تو اشارہ یہ ہے کہ ہم انسان اپنی طاقت سے مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ ہم سے بڑے تیز ہیں، بڑے طاقتور ہیں. تو اگر ہم ان سے بچنا ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں، اللہ کے طرف رجوع کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں. تو یہ دنیا میں ہی چل رہا ہے عزیز ساتھیوں. اگر اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کی کتاب نہ ہو، یہ اذکار نہ ہو تو مسلمانوں کو کب کا کھا جاتے ہیں لوگ، مسلمانوں کو کب کا ختم کر ڈالتے، مسلمانوں کو کب کا جو ہے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے. یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ آپ کی نماز پڑھنا، آپ کا ذکر کرنا، آپ کی اللہ کا یاد تازہ کرنا کئی ایک شیاطین کو دور پھینک دیتا ہے. خاص اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے رات میں آیت الکرسی پڑھی تو اللہ اپنے طرف سے ایک ملک مقرر کرتا ہے، رات بھر اس آدمی کی حفاظت ہوتی ہے. اگر کوئی صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا ورد کرتا ہے 100 مرتبہ یا پھر 10 مرتبہ، وہ سارا دن محفوظ ہوتا ہے. شام میں کرتا ہے تو دوسری صبح تک محفوظ ہوتا ہے. کیا مطلب محفوظ ہونے کا؟ شیطان کے حربے تم پر نہیں چل سکتے. اب اس حدیث کو بھی یاد رکھ لیجئے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ عالما او متعلما. یہ جو دنیا ہے یہ لعنت بھری ہوئی ہے، یہ شیطان کے قبضے میں ہے، شیطان اپنے شکنجے میں پھنسایا ہوا ہے، اور دنیا سے جو بھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس پر لعنت بھری ہوئی ہے. لعنت سے بچی ہوئی چیز صرف وہ چیز ہے جس میں اللہ کے ذکر سے تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کے کلام سے تعلق پیدا ہو جائے، وہ چیزیں شیطان کی لعنت سے بچی ہوئی ہیں. آپ تصور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف بتا رہے ہیں کہ شیطان کے حربے چاروں طرف آپ کے پھڑے ہوئے ہیں، آپ کو اس سے بچنا ہے تو اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں. تو عزیز ساتھیوں یہ دنیا میں اصل میں شیطان اور مسلمانوں کی لڑائی چل رہی ہے. اس لڑائی میں ہم صرف اس وقت بچ سکتے ہیں جب تک ہمارا تعلق اللہ کے کلام سے ہو، جب تک ہمارے زبان میں اللہ کا ذکر تازہ ہو، تب تک ہم اس شیطان کے حربے سے بچے ہوئے رہیں گے. اگر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو شیطان کے حربے سے بچ نہیں سکتے. ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ شیطان جیسے ایک تجربے کار کو ہم مقابلہ کر سکیں. تو ہماری بات چل رہی تھی تو یہ 7 بڑے گناہ ہیں، اس میں نمبر 2 درجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کا ذکر کیا. تو چلیے واقعے کی طرف واپس چلتے ہیں. اس واقعے میں ہوتا یہ ہے کہ اس ظالم بادشاہ نے جادوگروں کو استعمال کیا. اس کے پاس ایک بہت ہی بڑا جادوگر تھا، اور یہ جادوگر بادشاہ کی بادشاہت کی حفاظت کر رہا تھا. تو وہ نسخے دیتا اور بادشاہ لوگوں کے درمیان جاتا اور لوگوں سے کہتا کہ دیکھو میں ایسی چیزیں جانتا ہوں. تو لوگ سبوں نے اسے خدا مان لیا. تو ہوا یہ کہ یہ جادوگر ایک مدت کے بعد بوڑھا ہو جاتا ہے. یہ جاتا ہے جا کے بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ مجھے ایک ایسے نوجوان کو دو، اعطنی ولدن لقینن، ایسے نوجوان فطنن، ایسے نوجوان کو دو جو جلدی سیکھے اور ہوشیار ہو. میں اسے میرا علم سکھا دیتا ہوں کیونکہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں چند دنوں میں چلے جاؤں تو تمہاری بادشاہت کے لیے دقت ہو جائے گی. تو ایک نوجوان دو، میں اسے جادوگری سکھا دیتا ہوں. یہ جادوگر دیکھیے بڑا ہی تعجب ہے، اس کے اندر اتنا اخلاص دیکھیے کہ یہ جانے کے باوجود چاہتا ہے کہ بادشاہت کی بادشاہت باقی رہے.
حالانکہ اسے کرنا یہ چاہیے تھا کہ مر جائیں اور بادشاہت ختم ہو، ہم سے اسے لینا دینا کیا ہے. لیکن اس میں بات معلوم ہوئی کہ بعض جو غلط حرکتیں کرتے ہیں، بعض جو گمراہ میں ہوتے ہیں، ان کے اندر ان کی گمراہی کو لے کر بڑی سنسیئرٹی ہوتی ہے، گمراہی کو لے کر بڑے ہی سنسیئر ہوتے ہیں، گمراہی بھی بہت ہی پیٹرن سے فارمولے کے ساتھ پھیلانا چاہتے ہیں. ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ جادوگر نے کہا کہ مجھے نوجوان دے دو. تو بادشاہ نے لوگوں کے درمیان چیک کیا تو اسے ایک زبردست نوجوان ملا جو غریب خاندان کا تھا اور بڑا ہوشیار اور ذہین تھا. تو بادشاہ نے کہا جادوگر کو، یہ لو نوجوان، اسے تمہارا پورا علم سکھا دینا. تو جادوگر اس نوجوان کو لے کر جاتا ہے اور روزانہ اسے کہتا ہے کہ وقت مقرر پر تم میرے پاس پہنچنا، میں تمہیں روزانہ سکھاؤں گا. تو وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ نوجوان روز جیسے وہ جاتا ہے ویسے جا رہا تھا تو اچانک اس کی نظر سڑک کے ایک حصے میں ایک آدمی پر پڑتی ہے جو خاموشی سے اپنا سر زمین میں روکے ہوئے ہے اور کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی کچھ کہہ رہا ہے، اپنی دنیا میں مگن ہے. تو نوجوان ٹھہر کے بہت دیر تک دیکھتا ہے، اس کے بعد آگے بڑھ جاتا ہے جادو کا درس لیتا ہے، پھر واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ آدمی وہیں رکا ہوا ہے، پھر گھر چلے جاتا ہے. دوسرے دن پھر اس آدمی پر نظر پڑتی ہے، تیسرے دن پھر اس آدمی پر نظر پڑتی ہے، چوتھے دن یہ نوجوان سوچتا ہے کہ کیوں نہ اس آدمی سے پوچھے کہ یہ آدمی کرتا کیا ہے. یہ آدمی کی حرکتیں کچھ الگ ہیں، یہ بستی میں کوئی ایسے کام نہیں کرتا، یہ اپنی دنیا میں مگن ہے، اکیلا اکیلا کھڑا ہوا ہے. تو نوجوان آگے بڑھتا ہے، وہ صاحب سے پوچھتا ہے کہ اے صاحب آپ کرتے کیا ہیں. وہ صاحب حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ راہب تھے. راہب بنی اسرائیل میں اس آدمی کو کہتے ہیں جس نے اپنی پوری زندگی عبادت کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا، اپنی پوری زندگی عبادت کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا. یہ ان کی شریعت میں جائز تھا، جبکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، یہ جو رہبانیت کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم نے کبھی بھی اس کو ان پر واجب نہیں قرار دیا، یہ چیز انہوں نے کر لیا، انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا، ورنہ ہماری شریعت سے رہبانیت کا کوئی تعلق نہیں. رہبانیت یہ کہتے ہیں کہ شادی نہ کریں، دنیا میں کاموں میں نہ لگیں، صرف اور صرف عبادت میں مصروف رہیں، اسی کو رہبانیت کہتے ہیں. تو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں شادی ہے، اسلام میں تجارت ہے، اسلام میں زندگی ہے اور ساتھ ساتھ عبادت ہے، ساتھ ساتھ عبادت ہے. عبادت کرتے ہوئے آپ اس زندگی کو جھیلیں، یہی دنیا کی آزمائش ہے، یہی ایک ٹیسٹ ہے جو اللہ ہمیں رکھتا ہے. لیکن بنی اسرائیل میں ایسی رہبانیت جائز تھی، اسی لیے حدیث میں یہاں پر لفظ آیا ہے الراہب. یہ آدمی راہب کو دیکھتا ہے. راہب وہ آدمی جو رہبانیت اختیار کیا ہوا تھا، گھر بار چھوڑ کر جنگلوں میں جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. یہ ان کی شریعت میں اگرچہ کہ اللہ نے جو ہے واجب نہیں قرار دیا تھا، لیکن ایک چیز ان کے ہاں چل پڑی تھی جو وہ لوگ کرتے تھے. تو یہ جو راہب تھا اسے یہ نوجوان دیکھتا ہے، جا کے پوچھتا ہے کہ حضرت آپ کرتے کیا ہیں. تو راہب پوچھتا ہے کہ اے نوجوان تم کیا ہو. تو نوجوان کہتا ہے کہ میں روزانہ یہاں سے گزرتا ہوں اور وہاں پر ایک بہت بڑا ساحر ہے، بہت بڑے مشائخ ہیں، ان کے پاس جا کے میں پورے جھاڑ پھونک سیکھتا ہوں، پورے ٹیکٹک سیکھتا ہوں. تو راہب کو سمجھ میں آ گئی بات. تو راہب نے اس نوجوان سے کہا کہ دیکھو بھائی، میں جو کرتا ہوں وہ اللہ کی عبادت ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں میں، اور میں یہاں پر کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتا. اس نوجوان نے پوچھا تو ہمارا رب تو ہمارا بادشاہ ہے. مجھے جادوگر تو وہی سکھاتا ہے کہ ہمارا رب یہ ہمارا بادشاہ ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ تمہارا رب، یہ کون رب ہے؟ تو وہ جو راہب تھے وہ پھر وہاں پر توحید کا درس دیتے ہیں اس نوجوان کو. توحید کیا چیز ہے اس نوجوان کو سکھاتے ہیں. وہ نوجوان توحید کی باتیں، دین کی باتیں سن کر بڑا تھرا جاتا ہے، بڑا تعجب میں پڑ جاتا ہے. پھر وہ نکل کے جادوگر کے پاس جاتا ہے، جادوگری سیکھتا ہے، اور جب بھی واپس آتا ہے پھر اس راہب کے پاس جاتا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور بہت ساری اچھی باتیں سنتا ہے اور گھر چلے جاتا ہے. تو جب اس کا طریقہ 3-4 دن کے لیے یہ ہو گیا تو مسئلہ اب الٹا پڑ گیا. ہوا یہ کہ یہ چونکہ راہب کے پاس بیٹھ کر جاتا تھا تو جادوگر کے پاس یہ لیٹ ہو جاتا، اور جادوگر مارتا کہ کیوں لیٹ آیا تو باقاعدہ مارتا تھا. تو نوجوان ایک مرتبہ راہب کے پاس آیا، آ کر کہا کہ میں ادھر سے جاتا ہوں، تاخیر ہو جاتی ہے، تو وہاں پر وہ مار دیتا ہے، اور میں کبھی کبھار گھر جب واپس جانا چاہے وہاں پر بھی تاخیر ہو جاتی ہے، گھر والے مارتے ہیں، تو تمہارے پاس آنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم جو علم سکھاتے ہو وہ علم سے میں محروم ہو جاؤں گا، مجھے کوئی نسخہ دو. تو راہب کہتے ہیں کہ گھر والوں کے پاس جائیں تو کہنا کہ میں جادوگر کے پاس تاخیر ہو گئی، اور جادوگر کے پاس گئے تو کہیں کہ گھر والوں کے پاس تاخیر ہو گئی.
اس طریقے سے تم میرے پاس آ سکتے ہو. تو انہوں نے ایک بیچ کی راستہ دکھائی ہوئی. تو اس طریقے سے چند دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا. یہ دونوں کی باتیں سنتا, ایک طرف خالص توحید کی باتیں, خالص اللہ کی باتیں, خالص عبادت کی باتیں, اور ایک طرف جادو ٹونا, شرک, جن, نعوذ باللہ, گندی گندی باتیں ایک طرف سنتا ہے. یہ روزانہ اس کی زندگی میں ہو رہا, عجیب و غریب کشمکش. ایک طرف حق صفائی کے ساتھ, ایک طرف باطل پوری گندگی کے ساتھ. یہ دونوں کے بیچ میں کئی دنوں تک ایک ڈاوان ڈول رہا. یہاں تک کہ ایک دن ایک واقعہ پیش آتا ہے. وہاں پر وہ نوجوان فیصلہ کرتا ہے کہ اب مجھے معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پیچھے مجھے چلنا ہے, کون صحیح راستے میں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب راستے میں جا رہا تھا تو وہاں پر ایک بہت بڑا جانور نکل آیا. حدیث میں آیا ہے دابۃ کبیرہ, ایک بڑا جانور آیا. لیکن کیا جانور ہے وہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں یہ پوری حدیث سنا رہا ہوں آپ کو میں. تو حدیث میں یہ کیا جانور تھا اس کا ذکر نہیں. کوئی بھی ایک بڑا جانور تھا جو سڑک میں آ گیا تھا, اور جیسے ہی سڑک میں آ گیا لوگ اسے دیکھ کر دور بھاگنے لگے. کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا چونکہ بڑا جانور تھا تو لوگ اسے ڈرتے تھے. تو وہاں پر ایک نوجوان جو گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ یہ بہت بڑا جانور ہے. اب اسے بات کلک ہوئی کہ یہ موقع ہے ٹیسٹ کرنے کا. اگر جادوگر کی باتیں صحیح ہیں تو میں اس پتھر کو لوں گا اور میں اس جانور پر پھینکوں گا. اگر یہ جانور نہیں مرا تو جادوگر کی بات صحیح ہے کہ ان کا جو خدا ہے یہ بستی کا بادشاہ ہے, جس کی عبادت کرنی ہے وہی ان چیزوں سے بچا سکتا ہے. اگر راہب کی بات صحیح ہے تو یہ جانور مر جائے گا. تو وہ چھوٹا سا پتھر اٹھاتا ہے اور یہ کہہ کے کہ اے اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا, اس پتھر کو اس جانور پر مارتا ہے. جیسے ہی پتھر اس جانور پر گرتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جانور فوراً مر جاتا ہے. بڑا سا جانور چھوٹے سے پتھر سے مرنے والا نہیں ہے. یہ اللہ کے طرف سے اس نوجوان کے لیے کرامت تھی جب اس نے اللہ کے طرف سچائی کے ساتھ رجوع کیا. اللہ اکبر. جو آدمی سچائی جاننے کے لیے اللہ کے طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا مشرکین کو دیکھ کر کہ تمہیں اللہ کو لے کر شک ہے, شبہ ہے, تو تم بیٹھ جاؤ, اکیلے بیٹھ جاؤ اور اللہ سے کہو کہ اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا. اللہ تمہیں صحیح راستہ دکھائے گا. تو اللہ کی طرف رجوع کرو نا. تو جب آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, لوٹتا ہے, تو اللہ اسے صحیح راستہ دکھاتا ہے. تو نوجوان نے یہاں پر اس چیز کو ٹیسٹ کیا, پتھر مارا اور کہا کہ اے اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا. ایک بہت بڑے عالم ہیں, قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں, بغداد سے ان کا تعلق ہے. ان کا نام ہے فاضل سامرائی, مشہور مفسر ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ملحد تھا, مفسر القرآن اب ہے, لیکن ایک زمانے میں ایتھسٹ تھا, میں خدا کا انکار کرتا تھا. بغداد میں تھا, مسلمان کا خاندان, لیکن چند چیزوں کو پڑھے تو ان کے ذہن میں شک آ گیا. کہتے ہیں کہ میں ملحد تھا اور چند دنوں کے بعد مجھے حق جاننے کی التجا ہوئی, حق جاننے کی خواہش پیدا ہوئی. تو میں حق جاننے کے لیے صرف پڑھتا ہی رہا. اور میں یہ دل میں کہتا تھا کہ اگر کوئی رب ہے تو وہ مجھے صحیح راستہ دکھائے گا. کہتے ہیں کہ میں نے نماز چھوڑ دی, میں نے روزہ چھوڑ دیا اور گھر میں بیٹھا رہتا تھا, صرف کتابوں کو پڑھتا رہتا تھا, اور دل میں میری بات آتی کہ اگر کوئی رب ہے تو مجھے صحیح راستہ دکھائے گا. تو یہ الہاد میں اتنا دور چلے گئے کہ جتنے بھی ان کے پاس آس پاس لوگ تھے سب کو کہتے تھے کہ تم لوگ نماز چھوڑ دو, تم نماز کیوں پڑھتے ہو, خدا کی عبادت کرتے ہو, خدا نہیں ہے ایسا کوئی, اللہ وغیرہ کچھ نہیں ہے, کوئی دنیا کو کسی نے بنایا نہیں ہے, یہ سب ایک کوئنسیڈنس ہے. بالکل ایتھسٹ والی, الہاد والی باتوں کو کرتے تھے. کہتے ہیں کہ میں اس زمانے میں جب یہ کوشش میں لگا تھا تو میں خوابوں میں دیکھتا تھا کہ کوئی آدمی آ کے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تو فلاں فلاں کتاب پڑھ, فلاں چیز پڑھ. تو میں جاتا ان چیزوں کو پڑھتا, میں جاتا ان چیزوں کو دیکھتا, تو وہاں سے میرا ذہن کھلنے لگا. تو وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ میں نے محسوس کیا کہ ایک آدمی مجھے گائیڈ کر رہا ہے اور ایک آدمی مجھے صحیح راستے میں ڈال رہا ہے. وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی سچائی کے ساتھ, پورے سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستہ دکھایا. کہتے ہیں کہ میں اس وقت میرے دل میں ایمان آیا جب میں نے جانوروں کو دیکھا, اور خاص طور پر میں نے مچھر کو دیکھا. اور مچھر جس انداز سے انڈے ڈالتا ہے پانی میں, وہ پہلے ایک پلیٹ فارم بناتا ہے, اس میں اپنے انڈے جوڑتا ہے, اور انڈے ڈالنے کے بعد وہ جو مادہ مچھر ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے, وہ انڈے پھوٹتے ہیں, اس میں سے مچھر اڑتے ہیں, نکلتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس میں میرے لیے تعجب کی بات یہ تھی کہ جو ماں اڑنا سکھاتی ہے, جو ماں
غذا کھانے سکھاتی ہے، وہ ماں تو ان کے لیے تھی نہیں، وہ تو انڈے ڈالتی ہے، وہ مر جاتی ہے۔ یہ بچے جو منڈے سے نکلتے ہیں انہوں نے کبھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا، لیکن جاتے ہیں پراپر کھاتے ہیں، جاتے ہیں اپنی زندگی کو جو ہے پالتے ہیں۔ تو یہ چیز مجھے بڑی تعجب میں ڈالی۔ اس کے بعد میں نے جانوروں کے تعلق سے پڑھا اور آسمان کے تعلق سے پڑھا، تو اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، اور ایسے بڑے مفسر بنے، اور بڑے ہی انوکھے مفسر ہیں۔ قرآن کے الفاظ کو لے کر اتنی ان کی ریسرچز ہیں، ایک لفظ کو لے کے اتنا یہ ریسرچ کیے ہیں، قرآن کے جملوں کو، لینگویج کو لے کے اتنا ریسرچ کیے ہیں کہ اللہ اکبر، ان کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی سچائی کے ساتھ ہدایت مانگتا ہے، پوری سچائی کے ساتھ، اپنے کوئی دنیاوی جو ہے غرض کے لیے نہیں، کوئی جو ہے دوسری چیز کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے، اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا، جب آدمی سچائی کے ساتھ رجوع کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اسے مدد کرتا ہے، اللہ کی مدد اسے 100% آتی ہے۔ تو یہاں پر نوجوان کے ساتھ یہی ہوا، نوجوان جادوگر کی بات سنتا ہے اور ادھر راہب کی بات سنتا ہے، دونوں کے درمیان کشمکش میں تھا، تو اس نے کنکر ماری تو اللہ نے بتا دیا کہ راہب کی بات صحیح ہے، تو وہ جانور مر جاتا ہے، اور یہ لوٹ کر راہب کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ حضرت آج میرے ساتھ بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ تو پورا واقعہ سناتا ہے کہ میں نے مارا تو جانور مر گیا، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ وہی سب پر طاقتور ہے، اسی کی عبادت ہونی ہے۔ تو راہب کہتے ہیں کہ اے بچے، تو مجھ سے زیادہ افضل ہو گیا، یہ تو کرامت ہے جو اللہ اپنے اولیاء کو دیتا ہے، تیرے ساتھ جو ہوا اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ کرامت کو کچھ اور سمجھ گئے ہیں کہ کرامت یہ جو ہے اولیاء اللہ کے پاس پیکٹ میں ہوتا ہے، اور جیسے ہی مانگے اٹھا کے ڈال دیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، کرامات اولیاء کرام سے ہو جاتے ہیں، اولیاء کو خود اس کا علم نہیں ہوتا، اولیاء کو خود اس کا پتہ نہیں ہوتا، یہ ان سے چیزیں ہو جاتی ہیں۔ معجزہ جو ہوتا ہے یہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ کرواتا ہے۔ معجزہ میں انبیاء کہیں گے کہ دیکھو اب چھڑی ماروں گا، یہ سانپ بن جائے گا، اب دیکھو چٹان پھٹے گا، اس میں سے ایک اونٹنی نکل کر آنے والی ہے۔ تو یہ جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں وہ معجزہ دکھاتے ہیں اور اس پر چیلنج کرتے ہیں۔ اولیاء کرام سے کرامات سرزد ہوتے ہیں، اور یہ کرامات کیسے سرزد ہوتے ہیں انہیں نہیں معلوم ہوتا ہے، اور کبھی معلوم ہوتا ہے کبھی نہیں معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ ہر بار وہ کرامت دکھا سکیں جیسے معجزہ ہوتا ہے۔ جب بھی چھڑی پھینکی تو سانپ بن گیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور اولیاء کرام کے ایسا نہیں ہوتا کہ دیکھو بھائی دیکھتے رہو کرتا ہوں دیکھو، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ کرامات ان سے سرزد ہوتے ہیں، انہیں خود پتہ نہیں چلتا۔ جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ تابعین سے ثابت ہے کہ انہوں نے کئی ایک کرامات دکھائی، انہیں خود نہیں معلوم ہے۔ تو کرامت یہ اللہ کی طرف سے اس بندے نیک کے لیے اللہ مدد کرتا ہے، جیسے اس نوجوان کے ساتھ ہوا۔ تو اس راہب نے کہا کہ اے نوجوان، تو ولی بن گیا ہے، تیرے ہاتھوں سے تو کرامات سرزد ہو رہے ہیں، تو اگر ایسا ہے تو یاد رکھ لے تو بہت بڑی آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ اور راہب پیشن گوئی سناتے ہیں، تیرے اوپر اب بہت ہی بڑی آزمائش آنے والی ہے، اور میری گزارش تیرے لیے یہ ہے کہ تو درس میں بیٹھ کے مت سو۔ بڑی گزارش یہ ہے تیرے لیے کہ تجھے جب لوگ مجبور کریں تو میرا پتہ نہ دے، کیونکہ تو آزمائش میں ہونے والا ہے، اب تجھے لوگ لے کر جانے والے ہیں، اب جب تجھے لوگ مجبور کریں میرا پتہ مت دکھا دینا، میں میرے دنیا میں مصروف ہوں، میں جنگلات میں جاتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور اسی حالت سے میں دنیا چھوڑ کے جانے والا ہوں۔ اور بعض مفسرین نے کہا یہ راہب جو تھے یہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین پر ایمان لائے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے، جنہوں نے ساری دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو پھیلایا تھا، یہ ان کے حواریین میں سے ایک پر ایمان لائے تھے۔ وہ حواری نے انہیں اس علاقے میں بھیجا تھا جا کے دعوت کا کام کرنے کے لیے۔ تو یہ صاحب ادھر آئے تھے، لیکن یہاں کے ظالم بادشاہ اور اس کے حرکتوں کو دیکھ کر چھپ چھپ کے رہتے تھے۔ تو اس نوجوان سے کہنے لگے کہ دیکھو جب تم پر کوئی پریشر ڈالے تو ہرگز میرا پتہ مت بتانا۔ یہ کہہ کے راہب نے کہا کہ یہ آخری ملاقات ہے، اس کے بعد میں تم سے ملنے والا نہیں ہوں۔ تو وہ راہب چلے جاتے ہیں۔ اب یہ نوجوان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نوجوان اس کے بعد اس کے ہاتھوں سے کرامات سرزد ہو رہے ہیں، یہ جادوگری پڑھنے گیا، اللہ نے اسے بچا لیا، اب اس کے ہاتھوں کرامات سرزد ہو رہے ہیں۔ کوئی آتا ہے کہتا ہے کہ میرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، یہ اللہ کے پاس پوچھتا تو اس کے آنکھوں کی بینائی لوٹ آتی۔ کوئی آ کے کہتا ہے کہ مجھے فلاں بیماری ہے، تو یہ صرف اللہ کے پاس مانگ کر ہاتھ پھیرتا تو بیماری چلے جاتی۔ اور گاؤں میں اس کی کرامات مشہور ہو گئیں، تو لوگ بڑی تعداد میں آتے علاج معالجے کے لیے، اور سب سے کہتا کہ دیکھو میں
شفا دینے والا نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، یہ ایک اللہ ہے جس کے پاس شفا ہے۔ تو لوگوں کے پاس توحید کا پیغام پہنچاتا اور لوگ دھیرے دھیرے مسلمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اتفاقاً ایک دن ہوتا یہ ہے کہ اس بادشاہ کا جو وزیر تھا، وہ وزیر اندھا تھا، تو اس نے ڈھیر سارے تحفے تحائف لے کے اس نوجوان کے پاس آتا ہے۔ نوجوان اپنے گھر میں بیٹھا تھا، یہ وزیر اتنا سارا مال لے کر آتا ہے اور لا کر اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور یہ وزیر اس کے بغل میں بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ کر کہتا ہے کہ دیکھو یہ جتنی بھی دولت تمہارے سامنے ہے یہ سب تمہاری ہے، یہ سب میں تمہارے لے رہا ہوں، لیکن صرف گزارش یہ ہے کہ میری آنکھوں کی جو بینائی چلی گئی اس بینائی کو لوٹا دو، یہ آنکھوں کی بینائی کو لوٹا دو، اس کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو نوجوان نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں کہ بینائی لوٹاؤں، میں کون ہوتا ہوں کہ تمہیں شفا دوں، میرے پاس شفا وغیرہ کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس صرف اللہ کے ہاں دعا کرتا ہوں بس۔ اس وزیر نے کہا کہ اللہ رب یہ کون ہے؟ یہ تو ہمارے یہاں کا بادشاہ ہے، بس اس کے علاوہ ہم کوئی دوسرے رب کو جانتے ہی نہیں، کوئی دوسرا اللہ ہے ہی نہیں، ایک ہی ہے جو ہمارا بادشاہ ہے۔ تو نوجوان نے کہا کہ میرا رب، تیرا رب، اس بادشاہ کا رب ایک اللہ ہے۔ تو وزیر بڑا تعجب میں پڑ جاتا ہے، اچھا کوئی اللہ ہے؟ تو نوجوان وہاں پر پھر توحید کی دعوت سناتا ہے، لا الہ الا اللہ اس کی دعوت سناتا ہے اور توحید پڑھاتا ہے، اور یہ جو وزیر تھا یہ ششدر ہو کر اس کی پوری باتیں سننے لگا اور چند سوالات کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے دین میں آ جاتا ہوں، یہ کہہ کے وہ کلمہ شہادت پڑھ جاتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی مسلمان ہو گیا، یہ نوجوان اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی روشنی کو، اس کی بینائی کو لوٹا دیتا ہے، اور یہ آدمی دیکھنا شروع کر دیتا ہے، وزیر۔ اچھا یہ وزیر جیسے ہی دیکھتا ہے تو دوسرے دن جب مجلس میں گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو آدمی ادنا تھا، اس کے ساتھ کوئی آتا تھا جو اسے پہنچاتا تھا، لیکن آج اس کی پوری آنکھیں نظر آ رہی ہیں، یہ پوری بینائی اس کی موجود ہے۔ تو پوچھتا ہے کہ یہ بینائی کہاں سے آئی، کس نے تمہیں بینائی دی؟ تو وزیر کہتا ہے کہ یہ بینائی دینے والا اللہ۔ تو بادشاہ کو غصہ آتا ہے، کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا رب ہے؟ میرے علاوہ کسی اور کی تو عبادت کرتا ہے؟ یہ ایک میں ہوں جو اس بستی کا بادشاہ ہوں، یہ ایک میں ہوں جو اس ساری دنیا کا رب ہوں، نعوذ باللہ۔ تو وزیر کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ تم بادشاہ نہیں ہو سکتے، تم خدا نہیں ہو سکتے، تم رب نہیں ہو سکتے، یہ ایک اللہ ہے جو میرا رب ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ تو بادشاہ کو غصہ آ جاتا ہے اور بادشاہ پوچھتا ہے کہ یہ باتیں تجھے کس نے سکھائی؟ پہلے وزیر ان باتوں کو نہیں سناتا اور وزیر کو سزا دی جاتی ہے، تو وزیر مجبوراً اس نوجوان کی طرف اشارہ کر دیتا ہے اور حکم ہوتا ہے جائیں اس نوجوان کو لے آئے۔ اس نوجوان کو لایا جاتا ہے اور نوجوانوں کو پیٹا جاتا ہے اور نوجوان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ باتیں تجھے کس نے سکھائی؟ یہ باتیں تو ہمارے ہاں ہوتی نہیں ہیں، کسی نے تجھے اس باتوں کو سکھایا ہے، کس نے ان باتوں کو سکھائی؟ تو وہ نوجوان سناتا نہیں ہے، لیکن اسے جب مجبور کیا تو نوجوان نے راہب کا پتہ بتا دیا اور بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا، اس راہب کو بلا لیتا ہے۔ اب بادشاہ کی مجلس میں راہب ہے، نوجوان ہے اور یہ وزیر ہے، یہ تینوں مسلمان ہو گئے تھے۔ اب بادشاہ نے سب سے پہلے وزیر کو پکڑا اور وزیر کو پکڑ کے کہا، سب سے پہلے راہب کو پکڑا اور راہب کو پکڑ کے کہا کہ تم میرے علاوہ دوسرے کو کیسے خدا مان سکتے ہو؟ راہب نے کہا کہ تم انسان ہو، تمہاری کوئی اہمیت نہیں، ایک اللہ ہے جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے، ایک اللہ ہے جو ہمارا خالق رب ہے جو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اچھا اب دیکھو میں اسے کیسے مارتا ہوں۔ لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگ بڑی تیز تلوار لاتے ہیں اور بالکل راہب کے مانگ پر رکھ کر ایسا زور کا ضرب لگاتے ہیں کہ راہب کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد وزیر کو بلایا جاتا ہے اور وزیر سے کہا جاتا ہے کہ اس دن کو چھوڑ دو، واپس رجوع کر لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ لیکن وزیر نے کہا کہ کہاں بھائی، اب تو حقیقت معلوم ہو گئی ہے، دنیا کی حقیقت ہم پہچان چکے ہیں، اب دنیا کی کوئی اہمیت ہمارے نظر میں نہیں، چاہے تم جو چاہے کر لو۔ تو بادشاہ نے حکم دیا تو بالکل اس کے مانگ پر پھر ایک ضرب لگایا گیا، تو یہ جو وزیر تھا اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اب نوجوان کو لایا گیا، اب نوجوان کو قتل نہیں کر سکتے چونکہ نوجوان کو پبلک سپورٹ ہے، عوام میں بڑی تعداد اس کی باتوں کو جانتی ہے، اس کی باتوں کو مانتی ہے۔ اگر اسے ایسے قتل کر دیا جائے تو لوگ کہیں گے کہ یہ جو اچھی باتیں بتاتا تھا اس کے لیے بادشاہ نے قتل کر دیا تو بادشاہ بدنام ہو جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اسے چپکے سے اس کا معاملہ تمام کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ اسے لے جاؤ پہاڑ کے اوپر سے پھینک دینا، جب لوگ پوچھیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ پیر پھسل کے گر گیا، مر گیا، معاملہ تمام۔
تو لوگ لے کر گئے تو نوجوان نے اس وقت دعا کی اللہم اکفناہم بما شئت، اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ جیسے تو چاہے ویسے مجھے ان لوگوں سے بچا لے۔ یہ بہت ہی پاورفل دعا ہے۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ پر ظلم کرتا ہے تو آپ اسے سوچ کر اس دعا کو پڑھیے، اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ ہمیں ان سے بچا لے جیسے تو چاہتا ہے۔ ایک زبردست دعا ہے، لوگوں نے اس پر تجربہ کیا، اللہ نے ان کی مدد کی۔ تو یہ نوجوان نے اس دعا کو پڑھی، کہا اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ ہمیں ان کی مصیبت سے بچا لے۔ تو اس نوجوان کو لے کر جا کر پہاڑ سے پھینکتے ہیں، لیکن نوجوان کو کچھ ہوتا نہیں، وہ صحیح سالم چل کے پھر سیدھے بادشاہ کے پیلس میں آتا ہے۔ تعجب کس بات کی ہے کہ بادشاہ کے پیلس میں کیوں آیا؟ کہیں اور بھاگ جانا تھا، لیکن اس کے اندر اتنی جرت تھی کہ اسے معلوم ہو گیا کہ اب بستی میں اس پر لوگوں نے ایمان لا لیا ہے، اگر لوگوں کے درمیان اس نے ایمان کو پھیلا دیا تو یہ کامیاب ہے، اس کے بعد مرے جیے کوئی لینا دینا نہیں، اس نے تو اپنا کام کر دیا۔ تو اس لیے واپس بادشاہ کے پیلس میں آتا ہے۔ بادشاہ اسے دیکھ کے تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ تیرے لوگ کہاں ہیں؟ بادشاہ کہتا ہے کہ تیرے لوگ کہاں؟ حالانکہ بادشاہ کے لوگ تھے، ہے نا۔ بادشاہ چونکہ ان چیزوں سے بچنا چاہتا تھا، کہتا ہے لوگوں کے سامنے کہ تیرے لوگ کہاں ہیں؟ تو کہتا ہے کہ لوگوں میں نہیں جانتا، اللہ نے میری حفاظت کی، دیکھو میں صحیح سالم تمہارے سامنے آ گیا ہوں۔ تو بادشاہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ ایک دوسرے گروپ کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ اسے لے جاؤ سمندر میں پھینکاؤ، لے جاؤ اسے سمندر میں پھینکاؤ، اور ہم کہیں گے کہ یہ کسی کام کے لیے گیا اور یہ ڈوب کے مر گیا۔ تو اسے لوگ لے کر جاتے ہیں، جو لوگ لے کر گئے وہ ڈوب کے ختم ہو گئے، یہ بچہ صحیح سالم واپس پھر بادشاہ کے پیلس میں آتا ہے، اور بادشاہ اس بار اس کے غضب اور اس کے غصے کی کوئی حد نہیں، اسے اتنا غصہ آتا ہے، کہتا ہے کہ اس بچے کو کیسے مارے، چیختا ہے چلاتا ہے، اور بچہ خود کہتا ہے تم چاہتے ہو کہ مجھے مارے، میں تمہیں نسخہ دیتا ہوں، اس نسخے پر عمل کرو تو تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ بادشاہ پوچھتا ہے کہ کیا نسخہ؟ بچہ کہتا ہے کہ طریقہ یہ ہے کہ مجھے پبلک میں لے جاؤ اور مجھے ایک جگہ باندھ دو، اور اس کے بعد یہ جو میں میرے تیر رکھتا ہوں، یہ جو تیروں کا جو میرے پاس پاؤچ ہے، اس پاؤچ میں سے میرا ایک تیر اٹھانا اور تیر کو بالکل میرے نشان میں لگانا اور کہنا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے، اللہ کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے، یہ کہہ کے مجھ پر تیر چلا دینا، تب جا کے تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ تو بادشاہ نے ویسے ہی کیا، پبلک کو بلایا، سارے قریے والے پورے گاؤں والے جمع ہو گئے تھے، سب کے سامنے جب اس نے کہا بسم اللہ رب ھذا الغلام، اللہ کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے، جب اس تیر چلاتا ہے تو سیدھے اس کے کن پٹی پر لگتی ہے اور نوجوان ہاتھ ادھر رکھتا ہے اور گر کے وہ وفات پا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی نوجوان وفات پا گیا تو پوری پبلک دیکھ رہی تھی، اور بادشاہ نے بسم اللہ کا جو لفظ کہا پوری پبلک دیکھ رہی تھی، اور نوجوان کے بارے میں پوری بستی میں باتیں پھیل گئی تھی کہ بادشاہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور نوجوان کی دعوت کو لے کر سب جانتے تھے۔ جب بادشاہ نے کہا تو پوری پبلک کو یقین ہو گیا کہ بادشاہ ہمیں اتنی دن ٹھکا رہا تھا، دھوکہ دے رہا تھا۔ یہ بادشاہ خود اس نوجوان کو مار نہیں پایا، جب اس نے بچے کے رب سے مدد مانگی تو اس کا معاملہ پورا ہوا، تو پورے کے پورے مسلمان ہو جاتے ہیں، پورے کا پورا قریہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، بادشاہ دیوانہ اور پگلا جاتا ہے، اور تمام لوگوں کو جمع کرتا ہے اور لوگوں کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، کہتا ہے کہ تم اس دین کو چھوڑ دو، میں ایک ہوں تمہارا خدا ہوں، تم اس دین کو چھوڑ دو، سب کو تکلیف دیتا ہے، لیکن کوئی ان کا دین چھوڑنے والے نہیں تھے۔ تو آخر اسے اتنا غصہ آتا ہے کہ یہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ جاؤ بڑی آگ لگاؤ، میں سبوں کو جلانے والا ہوں۔ تو بہت بڑی آگ لگائی گئی، اسی کو قرآن نے اخدود کہا، اسی کو قرآن نے اخدود کہا، بڑے بڑے گڈھے کھودے گئے اور بڑی آگ لگائی گئی، اور باقاعدہ وہاں سے لوگوں کو لایا گیا اور ایک ایک سے پوچھا گیا کہ تم ایمان چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے ہو؟ سبوں نے کہا کہ ہم ایمان چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو اس آدمی کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا جاتا، اس عورت کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا جاتا، دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کی تعداد کو بادشاہ جلا دیتا ہے، ہزاروں کی تعداد کو بادشاہ جلا دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک عورت آتی ہے، اس کے یہاں کئی بچے ہوتے ہیں اور اس کے پاس ایک شیرخوار بچہ جو اس کے گود میں تھا، اس عورت کے سامنے اس بچوں کو اٹھا کر آگ میں پھینکا گیا، سب اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اب یہ عورت کو جب کہا گیا کہ آگ میں چھلانگ لگاؤ، یہ عورت ٹکرانے لگی، کہا کہ میرے پاس شیرخوار بچہ ہے، اس بچے کو لے کے میں کیسے چھلانگ لگا سکتی ہوں؟ تو اتنے میں ایک بہت بڑا معجزہ ہوا، وہ بچہ ماں کا دودھ چھوڑ کر ماں سے کہتا ہے کہ اماں یہ آزمائش ہے، اس آزمائش میں ثبات قدمی کا ثبوت دینا،
تم حق پر ہو, تمہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے, چھلانگ لگا دو. تو جیسے ہی بچہ کہنا تھا, بچے کو لے کے یہ ماں آگ میں چھلانگ لگا دیتی ہے. ایسا ہے ظالم بادشاہ, سبوں کو جلا دیتا ہے, سبوں کو جلا دیتا ہے. یہاں پر یہ حدیث ختم ہوتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو اس لیے بتایا کہ ایمان آپ کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے. ایمان اگر آپ کی زندگی چلی جائے, آپ کی دولت چلی جائے, آپ کو مار دیا جائے, آپ ایمان نہیں چھوڑ سکتے, اسلام نہیں چھوڑ سکتے, اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے. اب آخرکار یہاں پر آپ نے دیکھا کہ بچے نے بولا. مسلم کی روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 3 ایسے شیرخوار بچے تھے جنہوں نے ماں کی گود سے بولا. پہلا تو آپ نے سن لیا, دوسرا عیسیٰ علیہ السلام تھے, تیسرا ایک صاحب تھے جن کا نام جریج, بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عابد تھے. ایک مرتبہ یہ اپنی عبادت میں مصروف تھے, انہوں نے اپنی عبادت کے لیے ایک جگہ بنا لی اور اس میں بیٹھ کے عبادت خوب کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کی والدہ نے کہا کہ اے جریج, یہ والدہ کی آواز سنتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اے اللہ والدہ پکار رہی ہیں, اے اللہ میں عبادت میں مصروف ہوں. تو وہ 3 مرتبہ پکارتی ہے. یہ عبادت میں مصروف تھے تو وہ بددعا دیتی تھی, کہتی ہیں کہ تیری موت اس وقت آئے گی جب تو بعض زنا کار عورتوں کو نہیں دیکھ لیتا. اس کے بعد ہوتا یہ کہ ایک عورت آتی ہے اور تہمت لگاتی ہے کہ بچے کا باپ یہی جریج ہے. آپ کو میں نے بتایا راہب شادی نہیں کرتے. تو اس عورت نے کہا کہ بچہ اسی جریج کا ہے. تو لوگوں نے انہیں مارا توڑا, ان کی عبادت گاہ کو توڑ دیا. تو بعد میں جریج عبادت کرتے ہیں اللہ کی, اور اس کے بعد اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ بچہ تیرا باپ کون ہے؟ تو بچہ منہ کھول کے کہتا ہے کہ میرا باپ ایک چرواہا ہے جو بکرے چراتا ہے, وہ میرا باپ ہے, آپ میرے باپ نہیں ہو. تو بچوں نے اللہ کے فضل سے مومنین کو بچایا, صالحین کو بچایا. یہ معجزات ہوتے رہتے ہیں. تو اس بچے کی زندگی سے ہمارے لیے یہ عبرت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اگر کوئی پاس سچائی سے اللہ کے پاس ہدایت مانگے, اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے. سچائی کے ساتھ, پورے وثوق کے ساتھ اللہ کے پاس ہدایت مانگے, اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے. یہ پہلی نصیحت. دوسری نصیحت یہ ہے کہ جس انداز سے نوجوان ڈٹا رہا, اس کے سامنے موت تھی لیکن اس نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا. اس کی ایمان کی حرارت ہمیں یہ نصیحت دیتی ہے کہ ایمان کی حرارت یہ کبھی بھی بجھنے والی نہیں ہے. یہ موت آ جائے چاہے جو بھی ہو جائے, اس کے سامنے دونوں کو کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دیے, دونوں کو کاٹ کے 2 ٹکڑے بنا دیے گئے, لیکن اس کے باوجود اس نوجوان نے ایمان نہیں چھوڑا. اس نوجوان کی زندگی سے ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے. ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. اس کی حفاظت کرنا ہر مومن کی حفاظت ہے. چاہے سب کچھ چلے جائے, اولاد چلے جائے, دولت چلے جائے, عزت چلے جائے, چاہے جو بھی چلے جائے, لیکن ایمان نہ جائیں. ایمان سب سے قیمتی چیز ہے جو ہم اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. ایمان ایسا خزانہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں, جس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں. ایمان ہی سب کچھ ہے. یہ نوجوان نے سکھا دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو صحابہ کو بتا کر انہیں یہ چیز پر ابھارا کہ ایمان کو چھوڑنا نہیں ہے. بس یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. انشاءاللہ کل کی مجلس میں اسی طریقے سے زبردست ہتھیوں کو لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو بھی کہا ہے, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. سوال یہ کر رہے ہیں کہ ذوالقرنین جو تھے کیا یہ بدھا ہو سکتے ہیں؟ تو پہلے تو یہ بات جان لیجئے, بدھا یہ کہاں پیدا ہوئے اور ان کی وفات کیسی ہوئی, یہ ان کے پاس ریکارڈز میں موجود ہے. بدھا کی پیدائش ہوئی بہار کے آس پاس اور ان کی وفات بھی ہوئی وہیں بہار کے آس پاس. اور یہاں تک معلوم ہے کہ وہ ایک کنٹامینیٹڈ پورک کھانے کی وجہ سے
ان کی وفات ہوئی، یہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک بادشاہ کے لڑکے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے بادشاہت چھوڑ دی اور یہ جنگلوں کی طرف چلے گئے، نروانا کچھ دوسرے انہوں نے کانسیپٹس پیدا کیے تھے، یہ بھی لوگوں کو معلوم ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ بدھا ایتھسٹ ہے، بدھزم ایک ایتھزم ہے، جینزم ہو کہ بدھزم، ان کے پاس خدا کا کانسیپٹ نہیں ہے، اسی لیے ہندوزم اور جینزم بدھزم کو ہوتا نہیں ہے۔ ہندوزم خدا کی بات، خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں، جینزم ہو کہ بدھزم، ان کے پاس خدا کا انکار ہے، خدا کوئی چیز ہے ہی نہیں، اسے مانتے ہیں وہ۔ تو ان چیزوں کو رکھ کر آپ ذوالقرنین کی دعوت کو دیکھیں تو کوئی ان کے درمیان کوئی سملیرٹیز موجود۔ ٹھیک ہے، اب ہم کوئی دوسرا سوال ہے تو پوچھیں انشاءاللہ۔ جی، سوال یہ کر رہے ہیں کہ نوجوان کو لے کر ہمارے معاشرے میں جو زنا کا غول پڑا ہوا ہے، کبھی آنکھوں کا زنا، کبھی جو ہے زبان کا زنا، مختلف قسم کی زنا ہے، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے، یہ ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ ایسے موقع پر نوجوان کیسے بچے؟ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے لیے بہترین نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوان، تم میں سے جو شادی کر سکتا ہے اسے فوراً شادی کر لینا چاہیے۔ جو آدمی زنا سے ڈرتا ہے تو اس آدمی پر شادی کرنا واجب ہے، تو اسے آگے بڑھیں، کچھ نہ کچھ کمائیں اور فوراً شادی کے لیے آگے بڑھے۔ شادی ایک ایسا ذریعہ ہے جو ان چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بچا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فعلیہ الصوم، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، فإنہ لہ وجا، یہ جو روزہ ہے وہ اسے اس کی شہوت کو کاٹتا ہے اور اس کے جسم کو کمزور کرتا ہے اور ان برے خیالوں سے دور ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا سلوشن دیا اور نمبر 2 روزے کا سلوشن دیا۔ یہ 2 سلوشنز کو انشاءاللہ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے نوجوان استعمال کریں گے تو انشاءاللہ زنا جیسی بدترین چیزوں سے انشاءاللہ بچ کر رہیں گے۔ اور اس سے پہلے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم ويحفظوا فروجهم، اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نوجوانوں سے کہیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو جب آدمی نظروں کو نیچی کرتا ہے تو وہ خود بخود برائی سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ جو نظروں کا جو زنا ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے، اس پر آدمی کام کریں اور صرف ان چیزوں کو دیکھے جن چیزوں کو دیکھنا حلال ہے اور جن چیزوں کو دیکھنا ان کے لیے جائز ہے۔ خاص طور پر یہ گیجٹ، یہ موبائل آنے کے بعد یہ نظروں کی حفاظت بڑے بڑوں کے چھکے چھوٹ گئے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ مصیبت اس لیے آگے ہوتی ہے جب آدمی ان چیزوں کو غیر ضروری استعمال کرتا ہے، ان گیجٹس کو لے کر غیر ضروری جاتا ہے۔ اس کے لیے حل یہ ہے کہ آپ کو ضرورت ہے، آپ کوئی فائدہ مند چیز دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی فائدہ مند چیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے اس گیجٹ کو استعمال کریں، غیر ضروری ادھر ادھر بھٹکے نہ۔ ایک ویڈیو کے بعد دوسرا ویڈیو، دوسرے کے بعد تیسرا ویڈیو، تیسرے کے بعد 14 گھنٹے آدمی اسی کو دیکھتے رہتا ہے، اس کے آنکھیں ختم، اس کے دماغ ختم، اس کا صحت ختم، پورا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اسی بلا کی وجہ سے۔ لیکن یہ بلا ایسی ہے کہ اس کی ضرورت بھی ہے نا، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا، پوری چیزیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو حل یہ ہے کہ جب ضرورت ہو تب اسے آن کرے، غیر ضروری ٹائم پاس کرنے کے لیے تھوڑے دیر پاس میرا پاس موقع ہے، میں ان چیزوں کو دیکھ لوں گا، یہ چیز ہے وہ چیز ہے، تو غیر ضروری اسے جب آدمی ایکسس کرتا ہے تو وہاں پر شیطان اسے کھینچ کے آگے لے جاتا ہے۔ تو غیر ضروری ان گیجٹس کو ایکسس نہ کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، رجوع کریں۔ تو اور ایک زندگی بھر کی کوشش ہے، یہ ایک مجاہدہ ہے، ایک جہاد ہے جو آپ اپنے نفس کے ساتھ لڑتے ہیں۔ تو اس جہاد کو آدمی لڑتا رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک بار آدمی بچ گیا۔ اب شیطان ایسا ہے کہ آپ نے ایک بار اپنے آپ کو بچا لیا، چھوڑ دے گا 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 10 بار، لیکن 11ویں بار وہ پھر حملہ کرے گا۔ تو یہ جہاد ہے، آدمی مکمل کوشش کریں، غلطی ہو تو اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں اور ان چیزوں کے ماحول سے دور رہیں۔ اگر کوئی دوستی کا سرکل ایسے بروں کا ہے تو اسے بچے رہیں، اگر کوئی ایسا ماحول ہے تو اسے بچے رہیں۔ تو اس طریقے سے آدمی اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچا سکتا ہے۔ اور تیسری چیز، آدمی گھر میں جب ہوتا ہے تو گھر میں بھی بعض جو حقوق ہیں اسے وہ ادا کرتا ہے تو ان چیزوں سے وہ باہر نکل سکتا ہے۔ بعض ہوتے ہیں
جنہیں حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں لیکن وہ حقوق ادا نہیں کرتے کیونکہ ان کی خواہشات کہیں دوسری طرف گھوم رہے ہیں۔ اللہ نے جن چیزوں کو حلال بنایا ان چیزوں پر آدمی جاتا ہے تو حرام چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچائے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ لڑکے ڈرگز میں جا رہے ہیں، لڑکیاں غیر قوم سے شادی کر رہی ہیں، تو کیا حل کیا ہے؟ یہی حل ہے۔ دیکھیے، نوجوان جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عزت اور احترام کے ساتھ ان کی تربیت کی، اگر ان لوگوں کو صحیح ڈھنگ سے تربیت نہیں کی جائے تو ایسے ہی ہوگا۔ آج کل ڈرگز کا تو اتنا بدترین ماحول ہے کہ اسے باقاعدہ اس کی ترویج کی جاتی ہے، بڑے لیول میں اس پر کام کیا جا رہا ہے اور ٹارگٹ مسلمان نوجوانوں کو بنایا جا رہا ہے۔ کالجز میں، اسکول میں بچوں کے ہاتھ میں کہا جاتا ہے کہ اسے کھانے میں کوئی دقت نہیں، اسے کھائے تو آپ کو طاقت ملے گی۔ پہلے ایسے اس کی باقاعدہ مارکیٹنگ ہوتی ہے، فری ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ جب آدمی اس کے نرغے میں پھنس جاتا ہے تو پھر وہ کبھی نکل نہیں پاتا، اس کی صحت بھی گئی، اس کا دماغ بھی گیا اور اس کی پوری زندگی برباد۔ یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، ہمارے نوجوان مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ آپ سڑکوں میں اتریے، آزو بازو گلیوں میں جائیے، آپ میں جو بتا رہا ہوں آپ کے آنکھوں کے سامنے، آنکھوں دیکھیے، آپ کو ثبوت مل جائے گی۔ تو کرنا کیا ہے؟ کرنا ان نوجوانوں کو نصیحت کرنی ہے، ایسے دینی مجالس میں لانا ہے، ان کی تربیت کا انتظام کرنا ہے۔ یہ کون کریں گے؟ جو لوگ یہ شعور رکھتے ہیں، جو لوگ اس کی اہمیت جانتے ہیں، جیسے ہم اور آپ ہیں۔ ہم نے اس مرکز کو بنایا کیوں؟ یہ سینٹر چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تھوڑی پیسے ملتی ہیں، ہم تنخواہ کے لیے تھوڑی کام کر رہے ہیں، ہم صرف اور صرف اس لیے کام کرتے ہیں کہ اللہ کے اس دین کو دور تک پہنچائیں، اللہ کی دعوت لوگوں کے درمیان جائیں، لوگوں کے اندر دین آئیں، توحید آئیں، بدعات اور شرک اور خرافات سے بچ جائیں، ان کے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ تو ہم یہاں پر باقاعدہ کام کرنا ہے۔ ہم بیان سن کے ہمارا معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے، ہم کو سڑکوں میں اترنا ہے، ایسے نوجوانوں کو پکڑنا ہے، ان لوگوں سے گفتگو کرنی ہے۔ دعوت یہ نہیں کہ آپ ہفتے میں ایک مرتبہ کہیں چلے جائیں اور دعوت کا کام کریں اور نکل آئیں۔ دعوت آپ کی پوری زندگی ہے۔ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں سے آپ دعوت شروع کیجیے، جہاں رہتے ہیں وہاں سے آپ تبلیغ شروع کیجیے۔ آپ کے سامنے برائیاں چل رہی ہیں اور آپ خاموش ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں۔ ایمان اگر ہے تو آپ اس برائی کو لے کر فکر مند ہوں گے، ان برائیوں سے نوجوانوں کو بچانا چاہیں گے۔ کیا آپ کے اندر یہ فکر نہیں پیدا ہوتا جب آپ ان نوجوانوں کو دیکھتے ہیں؟ کیسی کیسی حالتیں ہو گئی ان کی، کیا کیا برائیاں ان کے اندر آ گئی ہیں، ان کے گھروں میں، ان کے کسی کے گھر امن سے نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم جیسے لوگ اگر خاموش ہوں تو عذاب ہم سے شروع ہوگا، اللہ کا عذاب ہم سے شروع ہوگا۔ تو ہم لوگوں کو اٹھنا ہے اور ان برائیوں کو روکنا ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ نے بار بار عذاب لائے، وہ اس لیے لائے کہ یہ برائیوں سے روکتے نہیں تھے۔ دیکھیے، اسلام کا جو گاڑی ہے یہ دو پہیوں میں ہے، ایک اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنا۔ اچھائی کا حکم، برائی سے روکنا۔ اچھائی کا حکم دیں گے کوئی مخالفت نہیں ہوتی، آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں گے، کوئی مخالفت نہیں کرے گا آپ کی۔ آپ کہیں گے کہ بھئی اچھے اخلاق اچھی چیز ہے، کہے گا ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے نماز پڑھیے، کہے گا کہ ٹھیک ہے۔ آپ ایک اللہ کی عبادت کیجئے، وہ سب مانے، اچھائی سب بتاتے ہیں، لیکن معاملہ اس وقت سنگین ہو جاتا ہے، معاملہ اس وقت بگڑ جاتا ہے جب آپ برائی سے روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ مت کرو۔ وہاں پر سوال ہوتا ہے کہ کیوں نہ کریں، وہاں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ اچھائی کا حکم سب دیتے ہیں، کون سی ایسی قوم ہے جو اچھائی کی طرف بلاتی نہیں؟ بتائیے آپ۔ کیا ہندو مذہب کے اندر اچھائی کی بات نہیں ہوتی؟ کیا عیسائیوں کے درمیان اچھائی کی بات نہیں ہوتی؟ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو برائی سے روکتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس اچھائی ہوتی ہے، اچھائی کی خوب بات ہوتی ہے، برائی سے کہاں روکا جاتا ہے؟ کیا سزائیں ہیں برائیوں کے لے کر؟ برائیوں سے روکنے کے لیے ان کے پاس کیا تعلیمات ہیں؟ اسلام کہتا ہے کہ كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی داؤد علیہ السلام کی زبانی، وہ اس لیے کہ برائیوں کو دیکھتے تھے، روکتے نہیں تھے۔ برائیوں کو روکنا یہ بہت ہی اہم جز ہے۔ تو ہم نے ایسے مرکزوں کو قائم کیا ہے، ہم جیسے دوسرے مرکز ہیں جو کہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی تقویت دینی ہے، ان لوگوں سے جڑنا ہے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں وہ انہیں یہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرکز اچھا وہ چلا رہے ہیں، وہ مرکز وہ چلا رہے ہیں، وہ مرکز وہ چلا رہے ہیں، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم ادھر ادھر جاتے ہیں اور اس کے بعد بات ختم۔ بھائی لوگ مرکز کیوں چلاتے ہیں؟ لوگ دین کا کام کیوں کرتے ہیں؟ پیسے کمانے کے لیے۔
بھائی ان کے اندر وہ درد ہے جو درد لمحہ بھر کے لیے آپ کے دل میں آ کے چلے جاتا ہے، وہ درد کو محسوس کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنا پورا وقت لگاتے ہیں، اس کے لیے میدان میں اترتے ہیں. ایسے لوگوں کی آپ مدد نہیں کریں گے تو مدد کس کی کریں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ اچھے لوگوں کے ساتھ کھڑتے نہیں ہیں. علماء جو اتر کے میدان میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی کھڑتا نہیں ہے. انہیں تو اپنے اپنے معاملات رہتے ہیں. جب کام کے لیے بلایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، اور اس کے بعد کہیں گے کہ برائیاں ہیں. یہ ہو نہیں سکتا. آپ کو قربانی دینی ہے. صحابہ کو جب حق معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے. انہوں نے اپنی تجارت کو کنارے کیا، اپنی دولت کو کنارے کیا. ان کے سامنے صرف دین تھا، دین کی دعوت تھی، اس کے لیے سب کچھ کیا. اللہ نے انہیں دنیا بھی دیا اور دین بھی دیا. آپ دین کے ہو جائیے، دنیا آپ کی محفوظ، دنیا آپ کی گارنٹیڈ. آپ کو جو دنیا ملنی ہے اللہ دے کر رہے گا. آپ دین کے لیے ہو جائیے، دین کے لیے وقت نکالیے. آج ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے. کتنے ہیں جو دین کے لیے کام کرتے ہیں، کتنے ہیں جو اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں. افسوس در افسوس یہ سوال نے مجھے ہلا دیا کہ ہمارے نوجوان ڈرگز میں جا رہے ہیں، لڑکیاں غیر قوموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. کریں کیا؟ یہی دین کو آگے بڑھانا ہے، یہی دین کا کام آگے بڑھانا ہے. ہر گھر میں دین کی دعوت پہنچانا ہے. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے کام کو سینٹرلائز کرنا ہے. یہ نہیں کہ کسی نے کر دیا کام ختم. نہیں، میدان میں اترنا ہے، سب کو جڑنا ہے، سب کو جڑنا ہے، سب کو مل کے پروگرام بنانا ہے. ہفتہ واری پروگرام بنائیے، روزانہ پروگرام بنائیے. ان پروگرامز میں نوجوان کو کھینچ کر لائیے. آپ کام شروع کریے. آپ کے گھروں کے آس پاس دیکھیے، آپ کے رشتہ داروں میں دیکھیے. برائی دیکھتے ہیں تو خاموش مت رہیے، زبان کھولیے، روکیے، اور اس کے لیے اپنے پاس علم لائیے، علم سیکھیے. تب جا کے ہوگا. ورنہ صرف روتے رہیں گے تو روتے رہیے. اس سے پہلے بھی روتے رہے، آپ بھی روتے رہیے. صرف رونے سے کچھ کام نہیں ہوگا جب تک کہ ہم میدان میں نہیں اترتے. دوسرا سوال پوچھ رہے ہیں، یہ خاتون بڑے درد سے پوچھ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ یہ جو سگریٹ پیتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں. کئی اچھے خاندان کے نوجوان لڑکے ہیں اور ان چیزوں میں ملوث ہو گئے ہیں اور یہ اس کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں، اور یہ بہت ہی مصیبت والی چیز ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. سگریٹ تو دور کی بات، آج کل شراب پینا پانی کی طرح ہو گیا ہے، اور نشے وار چیزوں کو استعمال کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. یہ سگریٹ یاد رکھ لیجیے، یہ حرام ہے. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو بربادی میں ڈالنا یہ گناہ، یہ بڑے گناہوں میں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سگریٹ مکروہ ہے، سگریٹ یہ سب غلط باتیں ہیں. ریسرچز ہو گئی ہیں اور علماء نے بالاتفاق کہا کہ یہ حرام ہے. مکروہ وکروہ نہیں ہے، یہ حرام، سیدھے سیدھے حرام ہے. جو آدمی اس کے عادات بگڑتے ہیں اس کا آغاز سگریٹ سے ہوتا ہے. پہلے سگریٹ پھونکتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، اس کے اندر تھوڑا سٹائل ہے تو منہ میں لگا لو، تو لگاتا ہے. اب یہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، اور اس کے بعد اس میں ایک دوسری کیٹیگری ہے، اس میں ایک دوسری ویرائٹی ہے، اس کے اندر تھوڑا اور مزہ آئے گا، اسے تھوڑا اپنا لے، اس میں تھوڑے دن، اور اس کے بعد کہا کہ یہ کیا ہے. اس کے بعد اب تھوڑا جو ہے دوائیاں استعمال کریں، ٹیبلٹس ڈال کر دیکھیں، وہاں پر معاملہ پہنچتا ہے، اور اس کے بعد انجیکشن ڈالیں، اس میں معاملہ پہنچتا ہے. اس کے بعد ایسے ایسے علاقے ہیں وہاں پر یہ نوجوان چلے ہی جاتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ میرا نوجوان بھاگ گیا، میرا لڑکا. میں نے پوچھا کہاں بھاگا ہے؟ آپ نے پولیس میں کیوں کمپلینٹ نہیں کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ پولیس کو معلوم ہے، مجھے ہی معلوم ہے، ایک فلاں علاقے میں چلے جاتے ہیں، یہ میری پوری دولت لے بھاگا، میری اہلیہ کی جتنی بھی زیورات تھے سب لے گیا، اور وہاں پر صرف اور صرف نشے آوار چیزیں استعمال کرتے ہیں، نشہ کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں. ایسے گاؤں ہیں، ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہ اپنا پورا مال خرچ کرتے ہیں، صرف نشہ ہی نشہ کرتے رہتے ہیں. نعوذ باللہ. یہ دیکھیں کتنی بڑی غلطی. یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ پورے معاشرے کی غلطی ہے. ہم نے ان برائیوں کو دیکھا، اس تعلق سے ہمارے گال میں جو نہیں رہیں گی. ہم نے کہا کہ یہ تو کیا ہے، ہمارے گھر تو محفوظ ہیں. یہ کہنے والے پنجگانے نمازی ہیں، یہ کہنے والے وہ مسجد میں آنے والے ہیں، یہ کہنے والے اس لڑکے کو خود میں نے دیکھا ہے نماز پڑھتا تھا، توحید کی باتیں کرتا تھا، لیکن شیطان نے اسے ایسے دبوچا، ایسے ساتھیوں نے دبایا کہ اس نے اپنے آپ کو برباد کیا، ساتھ ساتھ پورے خاندان کو لے ڈوبا. اللہ حفاظت فرمائے. یہ معاملہ سگریٹ ہی سے شروع ہوتا ہے. یاد رکھ لیجیے سگریٹ حرام ہے بالاتفاق. اگر کسی نے کہا کہ مکروہ ہے، اس کے ساتھ ایک مکمل ڈیبیٹ ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ثابت کرنے کے لیے کہ یہ حرام ہے، اس سے نسل کشی ہوتی ہے. یہ صاحب تو پھونک لیتے ہیں، لیکن اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ٹی بی میں، اس کی کیا غلطی تھی؟ آپ نے تو پھونک پھونک کے اڑایا، اب وہ تو پھنس گیا نا، ہے نا. یہ آدمی کے خون میں اس کا اثر ہوتا ہے. انتہائی بری بلا ہے.
اس سے آدمی کو حفاظت کرنی ہے. اور یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا شیطان کا پہلا قدم ہوتا ہے. یہ سگریٹ پھونکنا یہ شیطان کا پہلا قدم ہوتا ہے. اس کے بعد سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو پہلے ہی آپ اس دروازے کو بند کر دیجئے, اس دروازے کو کھولیے مت. برائیاں جو ہوتی ہیں یہ شیطان پہلی مرتبہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ کر لو, کیا غلطی ہے؟ برائی کو جان کے رکھنا بھی اچھا ہے, وہ دے گا آپ کو پوری جسٹیفیکیشن دے گا آپ کو. برائی ایک بار کر کے دیکھنے تو آپ کو پتا چلتا. بعض لوگ ہنس رہے ہیں, شاید ان کے ساتھ ہوتا ہے بہت, ہے نا. جو ہے شیطان نہیں کہے گا, وہ تو جسٹیفائی کرے گا نا, وہ آپ سے گفتگو کرے گا دلی دل میں, کہے گا کہ بھائی ایک مرتبہ کرنے میں کیا غلطی ہے, سب تو کرتے ہیں, کرنے میں کیا غلطی ہے, ٹیسٹ کر کے دیکھو. برائی تو جاننا اچھی بات ہے تاکہ اس میں آپ نہ پڑیں. یہ پورا سمجھا کہ ایک مرتبہ کرتا ہے. جب آدمی ایک مرتبہ کرتا ہے اس کے بعد پھر واپس نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ کرتا ہے تو جب دوسری مرتبہ نہیں کرنا چاہتا شیطان آ کے کہتا ہے کہ بڑے اچھے میں تمہیں کرے نہیں, ایک بار کرو, ہاں یہ وسوسہ ڈالے گا. یہ صحیح بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہی ہوگا. بہت اچھے آدمی ہیں کیا آپ ایک مرتبہ کر لو, آپ تو پہلے کیے ہوئے ہیں. تو گندا آدمی سے تو کرو ایک بار, گندے میں گندا کیا ہے. دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, جب بھی توبہ کرنا چاہے شیطان کہے گا کہ تو توبہ کرے گا, تیری صورت تھی توبہ کرنے کی. ہاں یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. تو آپ چاہے جو بھی ہو جائے شیطان کے وسوسے مت آئے. آپ کو برائی فوراً چھوڑنی ہے, 1000 مرتبہ آپ نے کیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, آ کر کہا یا رسول اللہ برائیاں حد سے زیادہ ہے, اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے کہ میں استغفار کر سکتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ استغفار کر سکتے ہو. یا رسول اللہ میں پھر کرتا ہوں غلطی, پھر توبہ کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر استغفار کرو. 4 مرتبہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ توبہ کے دروازے بند نہیں کرتا. تو صحابہ کہتے ہیں اگر وہ صحابی 100 مرتبہ پوچھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ وہی بات بولتے کہ استغفار کرو, غلطی ہوگی استغفار کرو, رجوع کرو اللہ کے پاس. اللہ آپ کے لیے انتظار میں ہے, آپ کے توبہ کو قبول کرتا ہے. تو عزیز ساتھیوں, یہ جو برائیوں کا آغاز ہوتا ہے انہی بری چیزوں سے, یہ سگریٹ وغیرہ سے آغاز ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا یہ حرام ہے. اللہ حفاظت فرمائے, واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک مسجد ہے 7 کلومیٹر کے ریڈیس میں, وہاں پر ڈھیر ساری بدعتیں اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں, تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے یہ بدعتیں, خرافات, یہ گندگی, اس کے خلاف لنگی تلوار نکالنا, اس کا مقابلہ کرنا, یہی اچھے لوگوں کا کام ہے. نیک لوگ وہی کرتے ہیں, برائی کا مقابلہ کرتے ہیں, بدعت اور خرافات کا مقابلہ کرتے ہیں. تو آپ پہلے یہ کیجئے کہ آپ تھوڑے بہت معلومات جمع کریں, تھوڑا بہت علم حاصل کریں. آج علم حاصل کرنا بہت آسان ہے. آپ جائیں, تھوڑی بہت جمع کریں, باتیں سنیں, اور اپنی علم کی بنیاد پر ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں. جتنا آپ جانتے ہیں اتنا منہ کھول کر بولیں. مصیبت یہ ہے جب آپ منہ کھول کر بولتے نہیں. آپ منہ کھول کر بولیں, برائی دیکھیں, شرک دیکھیں, بدعت دیکھیں, منہ کھول کر بولیں کہ یہ اسلام کے خلاف ہے, یہ اسلام پسند نہیں کرتا. یہاں سے باتیں شروع ہوتی ہیں, یہاں سے لوگوں کے اندر اصلاح پیدا ہوتی ہے. آپ خاموش رہیں گے کچھ ہوگا ہی نہیں. آپ خاموش رہیں گے تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ آپ کے گھر کے لوگ برائی کریں گے, نیکسٹ آپ خود برائی کریں گے. یہ برائی ایسی بری بلا ہے, برائی کو آدمی دیکھ کے خاموش رہتا ہے تو ان قریب وہ بھی کرنے والا ہے. جسے وہ برائی سمجھ رہا تھا چند دنوں کے بعد وہ بھی کرے گا. یہ برائی کے اندر ایسی جو ہے اللہ نے طاقت ڈالی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. دیکھیے سوال یہ کر رہے ہیں, یہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بعض فلمیں بنائی جاتی ہیں, صحابہ کو لے کر بعض فلمیں بنائی جاتی ہیں, اور دوسرے پرسنالٹیز کو لے کے بعض فلمیں بنائی جاتی ہیں. پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ فلم کیسے بنائی گئی. فلم میں حقائق ٹھیک سے بیان کیے گئے ہیں, اور فلم میں جو چیزیں حرام کردہ ہیں وہ چیزیں موجود نہیں ہیں. جیسے میوزک ہو گیا, عورتوں کو دکھانا ہو گیا, یہ جو اسلام جن چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے ان چیزوں سے اگر یہ چیز محفوظ ہے اور اس کے اندر صحیح انفارمیشن دیا گیا ہے اور پراپر انفارمیشن دیا گیا ہے, تو ایسی صورت میں ایسا کام کرنے میں کوئی حرج نہیں, بلکہ یہ وقت کی ضرورت ہے. وقت کی ضرورت ہے. آج کی نسل جو ان چیزوں کو دیکھنا پسند کرتی ہے ان لوگوں کو آپ ایسے بتا سکتے ہیں. لیکن ڈراماٹائز کرنے کے لیے ہے نا, غلط سلط باتوں کو ڈالنا اور حقیقت کے خلاف باتوں کو ڈالنا, اور اس کے بعد اس میں عورتوں کو دکھانا, اور اس کے بعد میوزک مارنا, یہ کہنا کہ بغیر میوزک کے دیکھنا بور لگتا ہے, تو مت دیکھیے. سی بات ہے نا, عورتوں کو دکھانا
یہ کہہ کے اسے ہم تھوڑا اٹریکٹیو بنائیں گے. اٹریکٹیو بنانے کی ضرورت نہیں. حقیقت کو بتائیے اور پراپر بتائیے اور صحیح بتائیے, اور وہ اسلام کے حدود میں رہ کر آپ اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں تو بنائیے. اتنی یہ اگر کنڈیشنز پوری ہوں تو آپ انشاءاللہ ان چیزوں کو پروموٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ غیر مسلمان کو دیں گے, اب اس میں میوزک بتایا جائے گا, اس میں عورتوں کو بتایا جائے گا, تو کہے گا کہ یہ ایسی باتیں بتا رہے ہو جو اسلام میں جائز نہیں ہے, شروع سے ہی غلط ہو گیا معاملہ, ہے نا. تو اگر ان چیزوں پر کوئی, ان کنڈیشنز پر کوئی ویڈیو اترتا ہے تو آپ اسے فارورڈ کرنے میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.